ڈیورس ایک ایسی چیز ہے جس کا امپیکٹ پوری فیملی پہ ہوتا ہے. جو ان کے بچے ہیں وہ بہت زیادہ سفر کرتے ہیں ایموشنلی اور مینٹلی. پلیز ایٹ لیسٹ فار دا فرسٹ 3 years ڈونٹ ہیو کڈس. وین یو آر برنگنگ اے لائف into this world ایک بہت بڑی رسپانسبلٹی ہے. پہلے آپ ایک بلی رکھ کے دیکھ لیں, آپ کے اس بلی کا خیال رکھ سکتے ہیں؟ ہو سکتا ہے آپ اس کا بھی خیال نہ رکھ پائیں. فیملی کیسز آر آل اباؤٹ ایگو, اور ایگو کے اندر لوگ بہت نیچے تک گر جاتے ہیں. ایک بہت امپورٹنٹ ایشو اس میں مینٹل ہیلتھ بھی ہے. بالکل, آپ نے 2018 میں دا نیشنز کے لیے پوری ایک سیریز کی تھی جی مینٹل بالکل. ہیلتھ پہ. کیا چیزیں ایسی ہیں جو آپ ہمیں بتا سکتی ہیں؟ ہمارے ماں باپ جو ہیں ان کو بہت ساری ڈفرینٹ النیسز ہیں جو کہ وہ جن سے وہ سفر کر رہے ہوتے ہیں, لیکن وہ چیز نہ تو کبھی ڈائگنوز کی گئی ہوتی ہے. یہ جو جب ان ٹریٹڈ النیسز ہوتی ہیں ہم اپنے بچوں کے اوپر پھر ان کو پروجیکٹ کرتے ہیں. اف یو وانٹ ٹو ورک آن یور سیلف اینڈ بیکم اے بیٹر ورژن آف یور سیلف, I think you must go into therapy. We are only responsible for our own selves. اگر آپ نکاح جیسا ایک اسٹیپ لینے جا رہے ہیں تو پلیز پڑھ کے کریں. السلام علیکم, ویلکم ٹو لوکل ٹاکس. آج ہمارے ساتھ گیسٹ ہیں جی مہا. تھینک یو سو مچ فار کمنگ. اور مہا از اے لائر اور اس کے علاوہ جرنلسٹ بھی ہیں. جی مہا, سب سے پہلے تو ویلکم ٹو دا شو. تھینک آپ یو. ہمیں بتائیے کہ آپ جو فیلڈ کو پریکٹس کر رہی ہیں اس میں what are the things جو ہمیں پتہ ہونی چاہیے ہیں, خاص طور پہ نکاح اور طلاق کے معاملات میں. اوکے شور. سب سے پہلے اس میں کہوں گی کہ شادی آپ مت کیجیے جسٹ بیکاز ایوری ون اراؤنڈ یو از گیٹنگ میریڈ. شادی ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے جو آپ کی پوری لائف کو میک بھی کر سکتی ہے اور بریک بھی کر سکتی ہے. تو اس کو خالی تب کیجیے گا جب یو ڈوئنگ اٹ فار دا رائٹ ریزنس. اب آپ پوچھیں گے رائٹ ریزنس کیا ہوتے ہیں, تو رائٹ ریزنس ہوتے ہیں نمبر 1 ہیز ٹو بی کہ اف یو وانٹ کڈس, آف کورس دیٹ از اے ویری ویلڈ ریزن ٹو گیٹ میریڈ. اس کے علاوہ اف یو وانٹ کمپینین شپ, دیٹ از اے ویری گڈ ریزن, کیونکہ آئی تھنک بائی دی ایج آف 30 آپ کو ریئلائز ہوتا ہے کہ موسٹ آف یور فرینڈس ہیو گاٹن میریڈ, یا آپ اپنے کریئر میں تھوڑے اسٹیبل ہو گئے ہوتے ہیں. سو یو فیل لائک اٹس اے گڈ ٹائم ٹو مے بی اسٹارٹ اے فیملی, مے بی ٹو جسے کہتے ہیں نا سیٹل ڈاؤن. So I think that is companionship is a good reason. Just don't get married because your friends are getting married, yeah, because you saw pictures on Instagram and you love the lehenga and you want to be a bride. Being a bride and being a wife are two very different things. Being a divorce lawyer, آپ تو اپنے clients ختم کر رہی ہیں. I'm a lawyer. میں بہت سارے different cases کرتی ہوں, اس میں divorce is one of them. But divorce آپ جیسے کہ جانتے ہیں کہ آدمی divorce دیتا ہے اور اس کے اندر لائر کی ضرورت نہیں ہوتی. لائر کی ضرورت ہوتی ہے جب خلا فائل کرتی ہے عورت, یا جب کسٹڈی گارڈین شپ کے کیسز آتے ہیں. ہمارے یہاں ایسا ہے کہ نکاح نامہ میں دیر از اے تھنگ کالڈ طلاق تفویض. اٹ از بیسکلی دا وومنس ڈیلیگیٹڈ رائٹ ٹو ڈیورس. اگر یہ چیز عورت کو دے دی جائے نکاح میں تو اس کو خلا فائل نہیں کرنے کی ضرورت, وہ بالکل آدمی کی طرح اپنا رائٹ ایکسرسائز کر سکتی ہے. اور یونین کاؤنسل اور آدمی کو بیسکلی نوٹس بھیج سکتی ہے, جس کے بعد 90 days کے بعد ابھی آج کل کے نکاح نامہ میں یہ چیز ہوتی ہے, ہر نکاح نامہ میں یہ چیز ہے. اور آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں. سب سے امپورٹنٹ تھنگ آئی تھنک جو میں لوگوں کو بھی کہنا چاہوں گی وہ یہ ہے کہ آپ اپنا نکاح نامہ ضرور پڑھیں. بہت سارے لوگ جو ہیں وہ شادی کے دن جب بہت سارے پوری رشتہ دار دوست سب گیدر ہوئے ہوتے ہیں, اس وقت وہ صرف ان کو بتایا جاتا ہے جی آپ یہاں پہ سائن کر دیں, یہاں پہ انگوٹھا لگا دیں پاس. ان کو نہیں پتا انہوں نے کس چیز پہ سائن کیا ہے. کلموں کی پریکٹس کر رہے ہوتے ہیں اور بس سائن کی پریکٹس نہیں. دیکھیں یہاں پہ سب سے بڑا پرابلم جو ہے, اینڈ آئی ریٹن این آرٹیکل اباؤٹ دس ان اے میگزین ریسنٹلی, اف یو گائز وانٹ ٹو ریڈ اٹ یو کین سی اٹ آن مائی LinkedIn because it's very detailed. اس میں نے ایک ایک جو کالم ہے اس کو میں نے ایکسپلین کیا ہے, اینڈ آئی فیل لائک اٹس ویری امپورٹنٹ کہ آپ جس طرح اگر آپ رینٹل اگریمنٹ سائن کرتے ہیں, کیا آپ جس دن گھر جا کے آپ نے فائنل کرنا ہے اس دن بس آپ کہیں گے یہاں پہ سائن کر دو, آپ سائن کر دیں گے؟ نہیں. تو آپ کی پوری زندگی کا ایک فیصلہ آپ کر رہے ہیں. تو ایسا کیوں ہے کہ آپ بس یہ فوکس کریں ہاں جی یہاں پہ اس وینیو پہ شادی ہوئے گی, یہ لہنگا ہوئے گا, یہ فوٹوگرافر ہوئے گا, یہ میک اپ آرٹسٹ ہوئے گا, بٹ جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وچ از the marital contract that you're signing, وہ آپ کو اس کا کچھ پتہ ہی نہیں اس میں ہے کیا. کیا چینج نہیں ہوتے ہیں سب کے, سیم نہیں ہوتے سب کے؟ نہیں. تو آپ بتائیں آپ کی شادی ہوئی بھی ہے, آپ نے نکاح نامہ پڑھا تھا اپنا؟ نہیں پڑھا تھا. تو
وہ اتنے زیادہ اتنا بڑے ہی ٹائم کون اتنے زیادہ پیجز سے کون پڑھے. دیکھیں میں آپ کو بتاتی ہوں سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے. لوگ 2 دفعہ نکاح نامہ اپنا دیکھتے ہیں. ایک جس وقت مولوی صاحب کہتے ہیں جی یہاں پہ سائن کر دیں, یہاں پہ انگوٹھا لگا دیں, ٹھیک ہے, دیٹ از ون ٹائم. دا سیکنڈ ٹائم از جب شادی کے اندر مسئلے آتے ہیں, اس وقت کہیں جا کے جی کسی بیڈ کے نیچے کسی الماری کے اندر وہ نکاح نامہ کہیں سڑ رہا ہوتا ہے, اس وقت نکالتے ہیں اور پھر دیکھتے ہیں کہ جی اس پہ لکھا کیا ہوا تھا, مہر کتنی تھی, یا فار ایگزامپل اگر لیٹ سے کسی لڑکی نے کہا تھا کہ مجھے رائٹ ٹو ڈیورس چاہیے اور اس کے گھر والوں نے کہا تھا ہاں ہاں آپ کو دلا دیں گے, پیچھے سے مولوی صاحب نے اس پہ کاٹا لگا دیا ہے, ٹھیک ہے. دس ہیپنس ٹو اے لاٹ آف پیپل. آئی پرسنلی نو پیپل جن کے ساتھ ایسا ہوا ہے کہ سب لوگوں نے اگری کیا جی جی آپ کو ملے گا, اور آبویسلی کیونکہ سیپریٹلی نکاح نامہ سائن کیا جاتا ہے, اور اس کے بعد وہ نکاح نامہ کس کے پاس کس کے ہاتھ میں گیا نوبڈی نوز. یوزلی بڑوں کے ہاتھ میں ہوتا ہے, تو اس چیز کو کبھی دیکھا ہی نہیں جاتا. اور پھر وین دا میرج اسٹارٹس فالنگ اپارٹ اور آپ کنسیڈر کرتے ہیں ٹو اینڈ اٹ, تو چیز پہ پتہ چلتا ہے کہ اس پہ آپ کے پاس وہ رائٹ ہی نہیں ہے. چلیں پہلی کا تو نہیں پڑھ سکے نکاح نامہ, دوسری شادی کا نکاح نامہ سیم ہوتا ہے. آپ دیکھیں آپ کے نکاح نامہ کا جو لاسٹ پارٹ ہوتا ہے نا, اس پہ ہوتی ہے کہ کیا آپ نے اپنی پہلی بیوی سے اجازت لی ہے, یہ ایک کالم ہوتا ہے. اچھا اجازت لینا ضروری ہے. جی اچھا, یہ ایک بڑی امپورٹنٹ چیز ہے, میں آپ کو بتاتی ہوں. کیونکہ مطلب یہ جو ہمارا لا آف دا لینڈ ہے نا, اس کے اکارڈنگلی آپ کو مسٹ ہے کہ آپ کو اجازت لینی ہے اپنی پہلی بیوی سے. اور یہ آپ کو پتہ ہے ایک کرمنل آفینس بھی ہو جاتا ہے, آپ کو اس کے اوپر فائن بھی پڑتا ہے, امپریزنمنٹ بھی ہو جاتی ہے اگر آپ اجازت کے بغیر کریں. لیکن کیونکہ یہ آپ کا شرعی رائٹ ہے تو آپ کی شادی انویلڈ نہیں ہوتی. تو یہ ایک بڑی امپورٹنٹ چیز ہے کہ ہاں آپ کے اوپر فائن بھی پڑے گا, آپ کو امپریزنمنٹ بھی ہوئے گی, بٹ وہ جو نکاح ہے نا وہ ویلڈ ہی رہے گا, کیونکہ یہ اللہ کی طرف سے آپ کو حق ملا ہے. مطلب نکاح ہو گیا مگر بندہ جیل میں. ہاں وہ اب دیکھیں اب اتنا تو برداشت کرنی پڑتی اتنی تو پھر آپ برداشت کر لیں. اگر لیٹ سے آپ نے پیار کے لیے ہی کیا ہے تو پھر اب پیار کے لیے اتنی سی برداشت تو کریں. اور بھی کوئی امپورٹنٹ اس طرح کی چیزیں بتائیں. آئی تھنک میرے حساب سے جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے, جو آپ کہہ لیں کہ عورتوں کے لیے سب سے امپورٹنٹ چیز ہے, وہ طلاق تفویض ہے. پر ایسے میں چیز پوائنٹ آؤٹ کرنا چاہوں گی کہ اٹ از دا ڈیلیگیٹڈ رائٹ ٹو ڈیورس, وچ مینس دا گروم از ڈیلیگیٹنگ ہز رائٹ آف ڈیورس ٹو دا برائڈ. اس کی ڈیورس کی اوپر کوئی اس چیز کا افیکٹ نہیں آ رہا, ان کی وہی رہے گی کیونکہ ان کو گاڈ گیون رائٹ دیا گیا ہے. وہ ایز اے کیا کہیں گے ایز اے گفٹ کہہ لیں, وہ ایکسٹینڈ کر رہے ہیں یہ رائٹ, وہ دے رہے ہیں اپنی بیگم کو یہ رائٹ. اس سے کیا ہوتا ہے کہ ایک تو آبویسلی یو کین اوائڈ خلا, وچ از این آپشن, اٹ ول آلویز بی این آپشن. اگر لیٹس سے آپ کے پاس نہیں بھی ہے دا رائٹ ٹو ڈیورس تو آپ ہمیشہ خلا کے لیے فائل کر سکتے ہیں. لیکن ایز اے لائر میں آپ کو بتا سکتی ہوں کہ کورٹ میں جانا ایک عورت کے لیے یا ایک آدمی کے لیے بھی لیٹ سے بہت ایک مشکل پروسیس ہوتا ہے. ایک تو ہماری انوائرمنٹ اچھی نہیں ہوتی کورٹس کی, اوپر سے جب کیس شروع ہوتا ہے تو فیملی کیسز آر آل اباؤٹ ایگو, اور ایگو کے اندر لوگ بہت نیچے تک گر جاتے ہیں. اور بہت سارے میں نے لائرز بھی دیکھے ہیں جو ایسی ایسی باتیں کر جاتے ہیں کہ ایز اے لائر میں کھڑے ہو کے کبھی کبھی سوچ رہی ہوتی ہوں کہ اس لائر نے کیا سوچا ہوگا یہ کہنے سے پہلے, یا کتنے پیسے لیے ہوں گے کہ وہ اس لیول تک جا رہے ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے طلاق کی سب سے مین ریزن کیا ہوتی ہے جو آج کل آپ کو؟ Surprisingly, it's never infidelity. It is always میں کہوں گی کہ عورتیں اسپیشلی جو ہے نا وہ اس ٹیگ سے بہت زیادہ ڈرتی ہیں, اسی لیے وہ کوشش کرتی ہیں. یہ میں نے خود دیکھا ہے کہ میرے بہت سارے کیسز کے اندر ڈومیسٹک وائلنس واز اے بگ ایشو, لیکن پھر بھی انہوں نے طلاق نہیں لی. تو میں ان سے بھی پوچھتی ہوں کہ اب آپ بتائیں کہ اب ایسا پوائنٹ کیا آیا. تو اکثر سچویشنز میں یہ ہوتا ہے کہ جہاں پہ بچے اسپیشلی انوالوڈ ہیں, وہاں پہ ہوتا ہے کہ وائلنس بچوں کے اوپر ایک تو ٹرانسفر ہو گیا ہوتا ہے کہ اب باپ جو ہے وہ بچوں کے ساتھ بھی وائلنٹ ہو رہا ہوتا ہے. تو بہت ساری عورتیں اس وقت ڈیسائیڈ کرتی ہیں کہ چلے جب تک میرے حد تک وائلنس ہو رہا تھا تو میں برداشت کر رہی تھی, پر اب بچوں کے اوپر بھی وہ چیز آ رہی ہے تو اب مے بی دیٹس ویئر آئی ڈرا دا لائن. تو ایک تو یہ چیز آ گئی, ٹھیک ہے. دوسرا یہ ہے کہ ہمارے یہاں جو نمبر 1 تو میں کہوں گی چیزیں ویری کرتی ہیں, ٹھیک ہے, لیکن نمبر 2 ریزن جو ہے ہمیشہ وہ ہے ان لاز. کیونکہ آپ کو پتہ ہے پاکستان میں اٹس ناٹ اے یونین بٹوین 2 پیپل, اٹس an alliance between 2 families, extended families even. اس میں یہ ہوتا ہے کہ بہت ساری مشکلات فیس کرنی پڑتی ہیں ایک لڑکی کو جب وہ ایک
ڈفرینٹ انوائرمنٹ میں آتی ہے. پھر آپ دیکھیں کہ جس طرح اب آپ کارپوریٹ انوائرمنٹ میں ہوتے ہیں, اب ایک مینیجر آلریڈی ہے, ٹھیک ہے, ایک نیا بندہ آ رہا ہے, وہ اوبویسلی وہ مینیجر اپنی پوزیشن برقرار رکھنے کے لیے وہ دکھائے گا کہ میں آئی کین ایکسرسائز ایک مینیجر نہیں, اتھارٹی, مینیجر بھی بہت سے ہوں گے, آئی کین ایکسرسائز. ہاں لیکن ایک میں ساس کی فار ایگزامپل اگر بات کرتی ہوں, ٹھیک ہے, اب ان کا وہ کچن ہے, ٹھیک ہے, لیٹس سے, تو وہ بڑے عرصے سے اس کچن کو ایک اپنے طریقے سے چلا رہی ہیں. اب بہو آتی ہے تو یہ ایک انڈرسٹوڈ چیز ہے, ہیومن نیچر ہے کہ ان کے لیے بھی وہ چیز مشکل ہوتی ہے کہ وہ گیو اپ کرنا, کہ اب ایک نئی لڑکی آ کے کہہ رہی ہے, اب لیٹس سے وہ نئی لڑکی صرف چاؤمین اور اس طرح کی چائنیز چیزیں کھانا پسند کرتی ہے, اور ساس شروع سے دیسی کھانا خالی کھا رہی ہے, ٹھیک ہے, تو اب وہ روز آ کے کہہ رہی ہے کہ جی میں نے آج چاؤمین بنانا ہے, میں نے آج یہ بنانا ہے, میں نے آج وہ بنانا ہے. تو وہ ان کے لیے ایک یہ بہت بڑا چینج ہوگا. کہنے میں یہ چیز بڑی چھوٹی سی ہے, آپ کو بڑی مائنیوٹ سی سنائی دے رہی ہوگی, لیکن ان ریالٹی بہت یہ چیز آؤٹ آف پروپورشن بلو ہو جاتی ہے. مطلب آپ دیکھیں روٹیوں کے اوپر اور اس قسم کی چیزوں پہ پاکستان میں ہم کہتے ہیں کہ ڈراموں پہ یہ کیا چیز دکھائی جا رہی ہے, رائٹ, تو ہمارے پاکستانی ڈراما جو دکھا رہے ہیں وہ سچ میں ایسا ہی ہوتا ہے. یہاں پہ آپ دیکھیں, یہاں پہ اتنے سارے مرڈر کیسز ہیں جس میں ہسبینڈ نے اپنی بیوی کو مار دیا کیونکہ اس نے اسے گرم روٹی نہیں دی, ٹھیک ہے. تو اس قسم کے یہاں پہ بہت زیادہ ایشوز ہوتے ہیں. پھر آپ دیکھیں جوائنٹ فیملی سچویشنز میں بہت ساری, اب دیکھیں بھائی رہ رہے ہیں, ان کی بھی بیویاں ہیں, تو آپس میں کہتی ہوں وہ رہنا کے اندر ہی نا, وہ ایک نئی لڑکی کے لیے ایڈجسٹ ہونا بڑا مشکل کام ہے. اس لیے ایک چیز بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے when you're getting married, I think you should really consider کہ اگر تو آپ شادی کر کے جوائنٹ سیٹ اپ میں جا رہے ہیں تو آپ یہ انشور کریں کہ آپ کے گھر سے بہت ملتا جلتا ہی اس گھر کی انوائرمنٹ ہو. آپ ان کا اٹھنا بیٹھنا, ان کی جو ویلیو سسٹم ہے وہ آپ کے گھر کے ساتھ میچ ہوتا ہو. اگر تو وہ آپ کے گھر کے ساتھ میچ نہیں ہوتا تو آپ کے لیے خود بھی بہت ڈیفیکلٹ ہوئے گا سیٹل ہونا, اور ان کے لیے بھی بہت ڈیفیکلٹ ہوئے گا. اب لیٹس سے کہ آپ ایک ایسے گھر سے آتے ہیں جہاں پہ آپ جی دوپہر 12 بجے جاگتے ہیں, اور آپ اس گھر میں شادی ہو کے جا رہے ہیں جہاں پہ صبح 6 بجے اٹھ کے سارا خاندان اکٹھے ناشتہ کرتا ہے. اب یہ آپ کے لیے بھی بہت بڑی مشکل ہے اور ان کے لیے بھی بہت بڑی مشکل ہے. کہنا بڑا آسان ہوتا ہے کہ جی میں ایڈجسٹ کر لوں گی, بٹ اصل میں ایڈجسٹ کرنا بہت مشکل چیز ہوتی ہے. اور جب لوگ اکثر ہوتے ہیں, ینگ بچے ہوتے ہیں, وہ پیار میں ہوتے ہیں, کہتے ہیں ہم جی سوکھی روٹی بھی کھا لیں گے, ہم تمہارے پورے خاندان کے ساتھ بھی رہ لیں گے, ہم سب کچھ کر لیں گے, لیکن جب وہ چیز ایکچولی میں ہوتا ہے تو وہ کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے. تو اسپیشلی ابھی اس وقت میں دیکھ رہی ہوں کہ میرے پاس بہت سارے جو کیسز آئے ہیں وہ دیر آل لائک ان ارلی 20s, 24, 25, 26. تو وہ اس میں اس طرح کا ایشو کیوں آ رہا ہے, وہ اسی لیے آ رہا ہے کہ ایڈجسٹ ہونا بہت مشکل ہے. اور میجورٹی, اور اس میں ایسا نہیں ہے کہ ارینج تھی یا لو تھی, برابر کی جو شادیاں ہیں وہ آ کے دے اینڈ اپ ان ڈیورس. اور بہت ساری سچویشنس میں نے دیکھا ہے ان کے پاس 1 سال یا کچھ مہینے کا بچہ بھی ہوتا ہے. یہ سب سے بڑا ایک چیز میں لوگوں کو, سب سے بڑی چیز میں لوگوں کو کہنا چاہوں گی, پلیز ایٹ لیسٹ فار دا فرسٹ 3 years ڈونٹ ہیو کڈس. کیونکہ آپ دیکھیں پہلے کچھ عرصہ تو ابھی آپ خود ہی ایڈجسٹ ہو رہے ہوتے ہیں, آپ خود ہی اس نئی انوائرمنٹ میں آپ کو بھی سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ از دس ویئر آئی کین ایکچولی اینڈ اپ لیونگ مائی انٹائر لائف اور ناٹ. بہت ساری عجیب و غریب چیزیں بھی ہوتی ہیں لوگوں کے گھروں کے اندر جو کہ 4 دیواری کے اندر ہوتی ہے, اور آپ جب ساتھ جا کے رہتے ہیں تب آپ کو ڈسکلوز ہوتی ہیں. تو اگر آپ اس سچویشن میں فوراً ساتھ ایک بچے کو لے آئیں گے تو ابھی تک تو آپ کو یہ بھی نہیں سمجھ آیا تھا کہ آپ اس گھر میں ایڈجسٹ ہو سکتے ہیں کہ نہیں. تو پھر اب بچہ بھی آ گیا ہے, اس بچے کی کیا غلطی تھی. میرا سب سے زیادہ دل خراب فیملی کورٹس میں تب ہوتا ہے جب ایک بچہ انوالو ہوتا ہے, کیونکہ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے آپ بھی شادی کر لیں گے, دوسرا بندہ بھی شادی کر لے گا, اس بچے کا کیا بنے گا. بچے رول جاتے ہیں. اور وہ اب میں لٹرلی ابھی ریسنٹلی ایک پنڈی کچہری میں ایک کیس لگا ہوا تھا جس میں تھی, اور اس میں جج جو تھے وہ یہ بات بتا رہے تھے کہ ہمارے پاس ایک ایسا کیس لگا ہوا تھا جس کے اندر بچہ جو تھا کچھ 7-8 سال کا بچہ تھا, ہی وہ سوئسائڈل, کیونکہ وہ اتنا تنگ آ گیا ہوا تھا اپنے ماں باپ کی اس بیٹل سے, کیونکہ اٹس اے بیٹل ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے جس کے اندر ایک بہت بڑا ایگو کلیش ہوتا ہے. اس کے اندر ماں باپ اب ایک دوسرے کو ون اپ کرنے کے لیے بچے کو بھی پھر فیڈ کر رہے ہوتے ہیں چیزیں ایک دوسرے کے خلاف. اور بہت سچویشن میں تو ایسا ہوتا ہے کہ دونوں ماں باپ بھی کہتے ہیں کہ جی اب ہمیں اپنی زندگی نئی اسٹارٹ کرنی ہے, ماں باپ نے شادی کرائی تھی, اب اس بچے کو وہی سنبھالیں. اس میں بچے کی کیا غلطی ہے؟ آئی ایم سوری, یو کین ناٹ بلیم یور پیرنٹس.
یو گائز آر ایڈلٹس. اف یہ بچہ, جیسے بہت سارے لوگ مجھے کہتے ہیں جی اللہ نے بس اللہ کی مرضی تھی. آئی ایم سوری, اللہ کی مرضی نہیں تھی, یہ آپ لوگ کے ایکشن سے بچہ آیا ہے. سو یو گائز آر رسپانسبل اینڈ ناؤ یو مسٹ ٹیک کیئر آف دا چائلڈ. اپنی ایگوز کو آپ سائڈ پہ رکھیں. آپ مطلب دس از فار می آئی تھنک اٹ از سو ڈس اپوائنٹنگ ٹو سی کہ ایون جو ینگر جنریشن ہے جس کو جین زی کہتے ہیں, وہ بھی یہ چیز ابھی تک نہیں سمجھ پا رہے. ٹھیک ہے, آپ انسٹاگرام میں دیکھتے ہیں اسکرول کرتے کرتے جی آپ کا بھی دل چاہتا ہے کہ جی میری بھی انسٹاگرام پہ اس طرح کی شادی ہو. آج کل تو فالوورز لینے کے لیے لوگ شادیاں کریں کہ جی وہ اپنا کریئر لانچ کرتے ہیں شادی سے, اس سے بہت زیادہ فالوورز آتے ہیں, بہت زیادہ ریچ آتی ہے, اپنی پوری لائف ڈسکلوز کر دیتے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر. لیکن اس سب سچویشن میں آپ یہ بھول جاتے ہیں کہ when you are bringing a life into this world, یہ ایک بہت بڑی رسپانسبلٹی ہے. پہلے آپ ایک بلی رکھ کے دیکھ لیں, آپ کے اس بلی کا خیال رکھ سکتے ہیں؟ ہو سکتا ہے آپ اس کا بھی خیال نہ رکھ پائیں اور آپ کہیں کہ آپ اس کو ابینڈن کر دیں. ہو سکتا ہے کہ بہت سارے لوگ ایسا کرتے ہیں, ابینڈن کر دیتے ہیں. تو پھر آپ ایک انسان کا کیسے پوری, اور جو بچہ ہے وہ مرتے دم تک آپ کی رسپانسبلٹی ہے. آپ بے شک اپنے بچے کی شادی کر دیں, وہ بچہ آپ کا ہی رہے گا جب تک آپ سانس لے رہے ہیں. بچہ آپ کی رسپانسبلٹی ہے. اگر اسی طرح سے جب ایک لڑکی کی طلاق ہوتی ہے اور وہ گھر واپس آتی ہے, بہت سارے پاکستان میں لوگ ایسے ہوتے ہیں وہ اپنی بیٹی کو گھر وہ الاؤ ہی نہیں کرتے. وہ کہتے ہیں آپ جہاں جانا جاؤ, جس وجہ سے بہت ساری عورتیں وائلنٹ ہسبینڈس کے ساتھ رہتی ہیں کہ وہ یہی سوچتی ہیں کہ ہم کہاں جائیں گے, ہمارے پاس کوئی سہارا نہیں ہے. بہت ساری لڑکیوں کی ینگ عمر میں شادی کر دی جاتی ہے, ان کے پاس ایجوکیشن بھی نہیں ہوتی, تو وہ سوچتی ہیں کہ ہم we're not even equipped with basic skills, تو اب ہم کہاں جائیں گے. تو بہتر ہے کہ اب ہمیں چھت ملی ہے, اب یہاں پہ ہم مار بھی کھا رہے ہیں, ہم گالیاں بھی سن رہے ہیں, ہم ہر قسم کے وائلنس سے گزر رہے ہیں, لیکن اب ہمارے پاس اور کوئی آپشن, یہ راستہ نہیں ہے. تو اس وجہ سے آئی فیل لائک اٹس سو امپورٹنٹ کہ آپ ایک تو اپنے بچے کو ایجوکیشن دیں, چاہے وہ بیٹا ہو چاہے وہ بیٹی ہو, اس کو بیسک اسکلس دیں, گاڑی چلانا سکھائیں, ان کو بینک اکاؤنٹ کھولنا سکھائیں, ان کو اے ٹی ایم یوز کرنا سکھائیں. یہ ایک ایسی چیزیں, ابھی آپ سوچ رہے ہوں گے اے ٹی ایم کس کو نہیں چلانا آتا. میں نے خود دیکھ کے ایسی بھی لڑکیاں جن کو پتہ ہی نہیں ہے اے ٹی ایم میں جا کے دیر لائک اب کیا کرنا ہے, کیونکہ انہیں ماں باپ نے ان کو اتنا ایکسپوجر ہی نہیں دیا. تو یہ ایک ایسی بھی چیز ہے کہ آپ دیکھیں, ضروری نہیں ہے, ٹھیک ہے ہو سکتا ہے ہسبینڈ بہت اچھا ہو, واٹ ایف ہی ڈائز, آپ دیکھیں زندگی کا کچھ پتہ ہوتا ہے نہیں نا. تو واٹ ایف دا ہسبینڈ ڈائز اینڈ ناؤ دا وائف از لیفٹ ٹو ہر اون ڈیوائسز. ضروری نہیں ہے کہ اس کے لڑکے کے جو خاندان والے ہیں وہ خیال رکھیں گے, ہو سکتا ہے کہ وہ ایگزسٹ بھی نہ کرتے ہوں, ہو سکتا ہے بہت چھوٹا خاندان ہو. بہت ساری سچویشنز ہیں, یو نو دیر آر 1000 تھنگز دیٹ کوڈ ایگزسٹ. تو آپ کے ہاتھ میں کیا ہے؟ آپ کے ہاتھ میں یہ ہے, آپ اپنی بچی کو پڑھائیں, اس کو اکوپ کریں ود بیسک لائف اسکلس, اس کو اس چیز کا احساس دلائیں کہ میرج ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے از اے کانٹریکٹ. ٹھیک ہے, اٹ از اے ہولی یونین ایز ویل, بٹ اٹ از اے کانٹریکٹ. یہ کوئی 7 جنم والا ہمارے یہاں ایسا کچھ نہیں ہے, نہ ٹل ڈیتھ ڈو اس پارٹ والا کچھ ہے. خلا اللہ نے آپشن دی ہے, اسی وجہ سے دی ہے. طلاق کی آپشن بھی اللہ نے دی ہے, اسی لیے دی ہے کیونکہ گاڈ آلسو ریئلائزز دس کہ دس از a relationship and this is the sort of relationship that can end, it cannot work out, so many things can go wrong. اس میں نا میرا ایک کویشچن ہے, وہ یہ ہے کہ جس طرح آپ نے بتایا ہے کہ خلا کی آپشن ایگزسٹ کرتی ہے. جی بالکل. ہمارے معاشرے میں نا جس طرح بھی آپ بتا رہی تھی کہ لوگ وائلنس بھی برداشت کر لیتے ہیں مگر خلا کی طرف نہیں جاتے. جی جس طرح آپ نے شروع میں کہا کہ رائٹ آف ڈیورس ہونا چاہیے خواتین کے لیے, سو ہاؤ ڈز دیٹ ہیلپ؟ کیونکہ اگر کسی کے پاس رائٹ ہے بھی تو بھی وہ ایکسرسائز ہی نہیں کرے گی. نہیں, I'll tell you, okay, very good question. Recently I got a call from someone asking about the whole process of khula, and اس لڑکی نے یہ کہا کہ میرے جو گھر والے ہیں وہ ان میں سے کوئی بھی نہ کام کرتا ہے, نہ وہ فائنینشلی اسٹیبل ہیں. مجھے میرے ہسبینڈ نے گھر سے نکال دیا ہے اور میں اب وہاں پہ جا کے اپنے گھر والوں کے ساتھ رہ رہی ہوں. بچے ہسبینڈ کے پاس ہی ہیں, ہسبینڈ بھی وہ رکھنا نہیں چاہتا, وہ دوسری شادی کرنا چاہتا ہے. تو بچے بیسکلی اپنے دادا دادی کے پاس ہیں, وہ آر آلسو ویری اولڈ. لیکن میں بچے اپنے پاس نہیں لا سکتی کیونکہ میرے جو گھر والے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ تم خود بھی کیوں آ گئی ہو, حالانکہ اب میرے پاس کیا آپشن ہے, مجھے خود اس ہسبینڈ نے گھر سے نکالا ہے, رائٹ. تو میں اب بچوں کی کسٹڈی کے لیے بھی اگر کیس فائل کروں تو وہ ایک لمبا پروسیس ہے, رائٹ. تو خلا کے لیے اگر میں جاتی ہوں تو
وہ اس وکیل کے پیسے میں کہاں سے دوں گی؟ مجھے گاڑی چلانی نہیں آتی, میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ میں کورٹ کے بار بار. آپ دیکھیے, آپ جب سوچتے ہیں نا کہ کھلا, تو کھلا از ناٹ, وہ صرف ٹیبو والا مسئلہ نہیں ہے, لاجسٹیکل ایشو بھی ہے. آپ کو کورٹ آنا جانا ہوتا ہے, آپ کو وکیل کو پیسے دینے ہوتے ہیں. لیٹس سے آپ کا کوئی وکیل کوئی پرو بونو کیس بھی لے لیتا ہے, اس کے اندر بھی کاسٹ ہوتی ہے. تو یہ ایک ایسا پروسیس ہے جس میں جو ایک تو یہ لمبا پروسیس ہے, کیونکہ آپ کو پتہ ہے ہمارے کورٹس کے اندر چیزیں تھوڑا ٹائم لیتی ہیں. دوسرا کاسٹلی پروسیس ہے, مطلب آپ کے پاس ٹرانسپورٹ ہونی چاہیے, آپ کے پاس سپورٹ ہونی چاہیے. آپ کے گھر والے بھی نہیں سپورٹ کر رہے, آپ خود بھی کماتے نہیں ہیں, آپ یو آر فائنینشلی ڈیپینڈنٹ آن یور فیملی اینڈ دے آر ناٹ ریڈی, تو پھر آپ کیا کر سکتے ہیں؟ لیکن اگر آپ کے پاس طلاق تفویض ہوتا, اگر آپ کے پاس رائٹ ٹو ڈیورس ہوتا, تو ایک نوٹس کے اندر مطلب آپ بیسکلی you just get done with it without going to court, تو آپ اس چیز سے بچ سکتے ہیں. دیٹ از وائی اٹس گڈ. ہاں, اگر ڈومیسٹک وائلنس والا بھی چکر ہے, وہ میں بالکل مانتی ہوں کہ وہ ایک ایشو ہے جس کے اندر جس وجہ سے لڑکیاں نہیں چھوڑتی ہیں اپنے وائلنٹ ہسبینڈس کو. لیکن اگر آپ کے پاس طلاق تفویض ہے, تو وہ ایٹ لیسٹ آپ کو اتنا تو پتہ ہے نا کہ کل کو اف تھنگس گیٹ ریئلی بیڈ, تو مجھے وہ خلا والی خواری نہیں کرنی پڑے گی. طلاق تفویض اس کے اندر ہوتا ہے نا کہا نامہ کے اندر؟ جی بالکل ہوتا ہے. یہ کراس کرتے ہیں مولوی کیا؟ جی کراس کر دیتے ہیں. بلکہ بائی دا وے آئی تھنک پنجاب گورنمنٹ نے یہ چیز اناؤنس کی تھی کچھ عرصہ پہلے کہ یہ لیگل نہیں ہے اگر آپ کوئی چیز کراس کرتے ہیں. آپ کو ہر کالم فل کرنا ہے, پھر چاہے آپ اسے نو لکھ دیں, لیکن آپ نے فل ضرور کرنا ہے. تو اس میں بائی دا وے ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہے, آئی مینشن دس ان مائی آرٹیکل ایز ویل, کیونکہ بہت سارے ہمارے پاس اس طرح کے پرانے پریسیڈنٹس ہیں جہاں پہ اس میں آپ کو ملا بھی تھا رائٹ, لیکن وہ چیلنج ہوا کورٹ میں اینڈ اٹ واز ڈسکارڈیڈ. ہاؤ؟ جب آپ اپنی بیوی کو, ہونے والی بیوی کو وہ رائٹ دے رہے ہوتے ہیں, تو اس کی ورڈنگ بہت امپورٹنٹ ہے. تو بیسکلی اٹ کین بی آف ڈفرینٹ ٹائپس. اٹ کین بی پرماننٹ اور ٹیمپریری, کنڈیشنل اور انکنڈیشنل. ٹھیک ہے, ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ جب ہم اس ہال سے باہر جائیں گے تو بس یہ رائٹ ختم ہو جاتا ہے اس وقت. تو آپ نے اس میں کیا لکھنا ہے. انفیکٹ میں ایک چیز بہت اپریشیٹ کرنا چاہوں گی. آئی ہیو اے فیو فرینڈس ہو گاٹ میریڈ ریسنٹلی, اور انہوں نے مجھے کنسلٹ کیا ایز اے لائر. انہوں نے میرے ساتھ بیٹھ کے انہوں نے مجھے کہا کہ ہمیں نکاح نامہ لا کے, تو انگلش میں نکاح نامہ لا کے دو تاکہ ہم پڑھ سکیں, ہم سمجھ سکیں. میں نے ان کو پورا نکاح نامہ ایکسپلین کیا, اینڈ پھر انہوں نے اس چیز کو وتھ پراپر ورڈنگ ساتھ بیٹھ کے فل کیا, وچ از سو امپورٹنٹ. تو اگر آپ یہ چیز ابھی سن رہے ہیں اور آپ اپنی ہونے والی بیوی کو دینا چاہتے ہیں, تو آپ اس میں لکھیں پرماننٹ اینڈ انکنڈیشنل. اس سے یہ چیز اس ورڈنگ سے انشور ہوئے گا کہ وہ چیز کل کو کورٹ سے باہر نہیں جائے گی. وہ چیز بالکل, کیونکہ آپ اس کو بیسکلی لکھ رہے ہیں بہت کلیئر طریقے سے, کلیئرٹی ہوئے گی. تو آئی فیل لائک اگر آپ کی کوئی بہن, آپ کی کوئی کزن, آپ کا کوئی دوست شادی کر رہا ہے, تو آئی فیل لائک ایون ایز اے مین آئی فیل لائک دس از سو امپورٹنٹ فار یو ٹو نو کہ دس ایگزسٹ, اینڈ اٹ از I think it's a safeguard for women. ایک کاؤنٹر آرگومنٹ یہ ہے, بیکاز a lot of people would probably have this question کہ ہمارا جو مذہب ہے اس میں لوگوں کے حقوق کا کافی خیال رکھا جاتا ہے, اور خاص طور پہ میریٹل افیئرز میں خاوند کے حقوق کا, بیوی کے حقوق کا کافی خیال رکھا جاتا ہے. مگر اس طرح کی کوئی چیز ہمارے مذہب میں نہیں دی گئی. نہیں, یہ مذہب کی چیز ہے. بٹ خلا کی اجازت ہے. یہ نہیں ہے کہ خواتین طلاق دے سکتی ہیں اپ رائٹ. طلاق تفویض از این اسلامک تھنگ. آپ نکاح از این اسلامک تھنگ, رائٹ. تو اس کے اندر کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہو سکتی جو کہ اسلام سے ڈفرینٹ ہو. بٹ نکاح کے اندر کمنٹس بھی چیزیں کیا کیا لکھیں, یہ بھی چیز اسلامک ہے. بالکل اسپیشل کنڈیشنز ہے. بائی دا وے اگین دس از اے لیگل میٹر, رائٹ. میں آپ کو اسلام کی بات کر رہی ہوں. نکاح ایک شرعی اور ایک لیگل ڈاکیومنٹ ہے, ٹھیک ہے. اس کے اندر ایسی کوئی چیز نہیں ہے جو کہ اسلام سے الگ ہے. تو یہ اسلام میں ہی آپ کو آپشن دی گئی ہے. طلاق تفویض از این اسلامک کانسیپٹ. سو اسلام میں جب ہم کہتے ہیں کہ دی گئی ہے, اٹ مینس کیا یہ کہا گیا ہے کہ آپ نے عورت کو یہ رائٹ فار ڈائیورس دینا ہے؟ نہیں, اسلام میں تو خلا کا کانسیپٹ ہے. بٹ دس از ناٹ کمپلسری, دس از این آپشن, دس از آپشنل. آپ کے پاس یہ آپشن ہے کہ آپ اپنی ہونے والی بیوی کو اپنا رائٹ ڈیلیگیٹ کر سکتے ہیں. میرا جہاں تک نالج ہے اس پہ وہ یہ ہے کہ جو اسلام میں طلاق کے اراؤنڈ جو کانسیپٹ ہے وہ یہ ہے کہ جو ہسبینڈ ہے وہ طلاق دیتا ہے وائف کو, اور وائف نے خلا لینا ہے. بالکل. پر اس کا جو یہ کانسیپٹ ہے وہ یہی ہے کہ ہسبینڈ اپنا جو رائٹ ہے وہ ڈیلیگیٹ کر رہا ہے.
تو اس میں کچھ اسلام کے خلاف نہیں ہے, یہ ایک اسلامک کانسیپٹ ہی ہے. اگر اوبیسلی آپ اس میں اور زیادہ جانا چاہتے ہیں تو پھر ایک اسلامک اسکالر بہتر آپ کو اس چیز میں بتا سکے گا کہ کس سورہ میں کیا ہے, وہ اس پہ میں کامنٹ نہیں کر سکتی. But that is a sort of argument that comes around this. نہیں, دیکھیے میں آپ کو ایک بات بتاتی ہوں. نکاح کے اندر ایون جو اسپیشل کنڈیشنز والا کالم ہے نا, یا جو ایک کالم ہے جس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ کیا ہسبینڈ جو گروم کی رائٹ کے اوپر, ڈیورس کے رائٹ پہ کوئی روک ٹوک ہے یا سم تھنگ لائک دیٹ, اس میں بھی اگر آپ لکھ تو کچھ بھی سکتے ہیں رائٹ, نکاح نامہ میں اسپیشل کنڈیشنز میں بھی کچھ بھی لکھ سکتے ہیں, پر وہ چیز کل کو چیلنج ہو سکتی ہے اور وہ کورٹ میں جا سکتی ہے. اگر کوئی بھی چیز ان یور نکاح نامہ از اگینسٹ شریعہ, that thing will be discarded. It will not be counted. وہ چیز void ہو جائے گی. یہ چیز آپ کو انڈرسٹینڈ کرنی ہے. ہماری جو ماس پاپولیشن ہے نا, اگینسٹ شریعہ نا از اے لٹل ٹرکی. میں بتاتا ہوں کیسے. ہمارے ہاں نا نکاح کے اراؤنڈ حق مہر از اے obligation in نکاح, رائٹ. ہمارے ہاں نا حق مہر کے بھی نا ایک اسلامک کیلکولیشنز بنی ہوئی ہیں کہ جی شرعی حق مہر رکھا گیا تھا. we've heard that, right? حالانکہ there's nothing like شرعی حق مہر. it's like whatever amount the two parties agree. وہ چاہے 10 لاکھ ہے, چاہے پراپرٹی ہے, shares even, right? تو شرعی حق مہر becomes a very big amount if that is what the lady is demanding and the guy has to pay it if he can afford it, right? But جب ہم کہتے ہیں نا شرعی حق مہر, you know what it refers to, right? It refers to something very, اور اس کے اراؤنڈ کچھ کیلکولیشنز بھی بنائی ہوئی لوگوں نے. بٹ آپ دیکھیے ایسا تو نہیں ہے نا کہ آپ یہ تو نہیں آرگیو کر سکتے نا کہ حق مہر اسلامک چیز ہے کہ نہیں ہے. نکاح میں کوئی ایسی چیز ہے ہی نہیں, نکاح نامہ میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے جو کہ شریعہ میں بات کر رہی ہوں, شریعہ لاء کے خلاف ہے, ایسا کچھ بھی نہیں ہے. اور وہ چیز اگر جاتی ہے ان کورٹ تو وہ چیز اینی تھنگ دیٹ از اگینسٹ شریعہ ول بی ڈسکارڈیڈ اینڈ ول بی وائڈ. جو پاکستان میں کہا جاتا ہے شادی ایک جو ہے, آپ اس طرح کے کیسز کو ڈیل کرتی ہیں, کون سی ایسی چیزیں ہیں جو شادی سے پہلے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ریڈ فلیگز ہیں تاکہ آپ اس شادی کی طرف جائیں نا؟ ان سچویشنز میں کیا کیا جا سکتا ہے؟ آئی تھنک جو نمبر 1 ریڈ فلیگ ہے وہ ہے اگر آپ کا پارٹنر شادی سے پہلے سے ہی آپ کنٹرولنگ ہو رہا ہے تو وہ چیز بہت الارمنگ ہے. کیونکہ اگر شادی سے پہلے ہی اپنا کنٹرول ایکسرسائز کیا جا رہا ہے, وہ شادی کے بعد بہت ایکسٹریم لیول پہ جا سکتا ہے. اب آپ دیکھیں کنٹرول کیا ہے. کنٹرول ہے کہ اگر آپ شادی سے پہلے ہی ڈکٹیٹ کر رہے ہیں کہ تم نے یہاں نہیں جانا, تم نے یہ نہیں پہننا, تم نے اس سے نہیں ملنا, تم نے یہ کرنا ہے یا وہ نہیں کرنا, یہ چیزیں ایک حد تک میں کہتی ہوں ٹھیک لگتی ہیں, لیکن وہ آپ کو بھی پتہ ہے وہ حد کیا ہے. جب آپ کو لگتا ہے کہ وہ چیز حد سے بڑھ رہی ہے تو آپ کو یہ چیز انڈرسٹینڈ کرنی چاہیے کہ وہ شادی کے بعد اس سے بھی زیادہ انٹینسیفائی ہوئے گی. اگر تو آپ ایسی لائف جینے کے لیے تیار ہیں جہاں پہ آپ ٹوٹل کنٹرول کے وقت کر رہے ہیں تو ٹھیک ہے, لیکن اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ ایسی لائف آلریڈی, جیسے آپ کے گھر, کچھ لوگوں کے گھر میں ایسا ہوتا ہے کہ ان کے اپنی فیملی بھی بہت کنٹرولنگ ہوتی ہے یا ان کے فادرز بہت زیادہ کنٹرولنگ ہوتے ہیں, تو ان کے لیے پھر بھی میں کہوں گی مے بی اٹ وڈ بی اے بٹ ایزیئر ٹو ایڈجسٹ ان اے سملر فیملی یا ود اے سملر پارٹنر. بٹ فار سم ون جس کے گھر والوں نے اس کو فریڈم دی ہوئی ہے, اس کی جو چوائسیز ہیں ان کو رسپیکٹ کیا جاتا ہے, اگر ایسا انسان جو ہے نا وہ جا رہا ہے ان اے فیملی یا ود اے پارٹنر جو کہ بہت زیادہ کنٹرولنگ ہے, اس کے لیے بہت مشکل ہوئے گی. کیونکہ اگر آپ کو عادت نہیں ہے کہ لیٹس سے یور فادر ازنٹ کانسٹنٹلی آسکنگ یو کہ یو نو ویئر آر یو, وائی آر یو ویئرنگ دس, وائی آر یو ڈوئنگ دس, اگر آپ کو اس چیز کی عادت نہیں ہے نا اپنے گھر میں, تو آپ کو کیوں لگتا ہے کہ آپ کسی اور کے گھر میں جا کے, ابھی تو آپ کو لیٹس سے یور ان لو اینڈ یو آر اوکے ود اٹ, تو ابھی آپ کو پیار میں آپ کو لگ رہا ہے ہاں سب ٹھیک ہے, میں سب کرنے کو تیار ہوں. بٹ جب آپ اپنی نارمل لائف میں آتے ہیں تو وہ پیار وہ سب کچھ وہ ڈائلیوٹ ہو جاتا ہے, رسپانسبلٹیز آ جاتی ہیں, نارمل لائف ہوتی ہے آپ کی جو چلنا شروع ہو جاتی ہے, تو اس کے اندر جب یہ وہ سارے کہتے ہیں نا بٹر فلائز آپ کی اڑ جاتی ہیں کہیں, تو پھر ایک ایسا پوائنٹ آتا ہے کہ آپ کہتے ہو کہ واٹ ایم آئی ڈوئنگ ود مائی لائف, وائی از دس پرسن کنٹرولنگ می. تو وہی چیزیں جو آپ کو پہلے وہ کہتے ہیں, لوگ کہتے ہیں نا میں پوزیسو ہوں بڑا, تو یہ جو اس وقت آپ کہتے ہیں ہاں بڑی اچھی چیز ہے, بہت پوزیسو ہے, بڑا ہمیں مجھے اون کر رہا ہے, وہ چیز پھر آپ کو کاٹتی ہے بعد میں شادی کے بعد کہ کیوں مجھے اس طرح کی بات کیوں کر رہے ہو, لائک وائی آر یو ٹرائنگ ٹو کنٹرول ایوری تھنگ دیٹ آئی ڈو. اور یہ صرف لڑکوں کے لیے نہیں ہے, ایون کچھ لڑکیاں بھی ایسی ہوتی ہیں جو کہ بہت زیادہ کنٹرولنگ ہوتی ہیں.
تو ان کے لیے بھی میں سیم چیز بولوں گی کہ اگر ایک لڑکے کو عادت نہیں ہے یا اس کی مدرز یا سسٹر جو ہے وہ اس طرح کی نہیں ہے یا اس کی لائف کی جو لڑکیاں ہیں وہ اس طرح کی نہیں ہے کہ وہ اس کو 24 گھنٹے ڈکٹیٹ کرتی ہیں یا کنٹرول کرتی ہیں, تو جب اس کی پارٹنر ایسی ہوئے گی جو اس کے ساتھ اس ایک کمرے میں رہے گی اور پھر اس کی لائف کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرے گی, تو اس کے لیے وہ چیز بہت زیادہ سفوکیٹنگ ہو جائے گی. بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو آپ کو شروع میں شادی سے پہلے بہت رومانٹک لگتی ہیں کیونکہ موویز نے وہ چیزیں نارملائز کی ہوئی ہیں اور آپ اس کو ایک فینٹیسی ورلڈ میں آپ رہتے ہیں. لیکن جب آپ کی ریئل لائف ہوتی ہے, جب آپ شادی کر کے گھر میں رہتے ہیں, ایک ساتھ رہتے ہیں, پھر وہی چیز جو آپ کو شروع میں بڑی کیوٹ لگتی تھی وہی چیز آپ کو سب سے بری لگتی ہے, اور وہی چیز جو آپ پہلے کہتے تھے آئی لو دیٹ اباؤٹ یو, آئی ہیٹ دیٹ اباؤٹ یو میں کنورٹ ہو جاتی ہے. تو یہ ایک چیز ہے. آئی تھنک نمبر 1 ہیز ٹو بی کنٹرول. کنٹرول کین سفوکیٹ دی ادر پارٹنر, اور یہ ایک سب سے بڑا ریڈ فلیگ ہے. باقی اوبویسلی دیر آر ڈفرینٹ تھنگس, وہ پھر ویلیو سسٹم میں آ جاتا ہے. ایسا کچھ لوگوں کے ویلیوز بہت الگ ہیں. ریلیجن ایک بہت بڑا فیکٹر ہوتا ہے بہت ساری کمپیٹیبلٹی ایشوز کے اندر, کیونکہ اگر ایک انسان ایک بہت زیادہ ریلیجیس فیملی سے ہے اور ایک انسان ایک لبرل فیملی سے ہے, پھر وہ اگر تو لیٹس سے کہ صرف وہ دونوں جو ایک کپل ہے وہ الگ گھر میں رہ رہا ہے, تو ہو سکتا ہے کہ دے ول بی ایبل ٹو مے بی فگر تھنگز آؤٹ, مے بی فائنڈ دا مڈل گراؤنڈ. لیکن اگر آپ اس فیملی میں جاتے ہیں جو کہ ایسی ہے, جو کہ یا تو لبرل ہے اور آپ کنزرویٹیو ہیں, یا وہ کنزرویٹیو ہے اور آپ لبرل ہیں, تو آپ کے لیے بہت زیادہ مشکل ہوتا ہے ٹو ایڈجسٹ, کیونکہ لیٹس سے ان کے بہت سارے ان کے ریلیجیس ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں اور یو ڈونٹ لائک دیٹ یا یو ڈونٹ اگری ود دیٹ, تو آپ کے لیے بہت زیادہ پرابلم ہوئے گی. یا لیٹس سے آپ کسی ایسی, آپ خود ریلیجیس ہیں بہت زیادہ اور آپ ایسی فیملی میں جا رہے ہیں جہاں پہ بہت زیادہ پارٹی ہو رہی ہے اور بہت سارے اس طرح کے ایونٹس ہو رہے ہیں جو آپ کے حساب سے ان ایکسیپٹیبل ہیں, تو وہ ایڈجسٹ کرنا بہت مشکل ہوتا ہے. لائک آئی سیڈ ارلیئر, سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ آپ دیکھیں آپ جس فیملی میں جا رہے ہیں کیا وہ آپ کی فیملی سے ملتی جلتی ہے کہ نہیں ہے. آئی تھنک نمبر 1 چیز, میں پیسے کی بھی بات نہیں کروں گی, میں کہوں گی کہ ویلیوز میں وہ سیم ہونی چاہیے, لائف اسٹائل میں وہ سملر ہونی چاہیے, اور فائنینشلی بھی اگر سملر ہو تو بہتر ہے, کیونکہ بہت رومانٹک لگتا ہے یہ چیز کہنا کہ میں سوکھی روٹی میں بھی رہ لوں گا ایز لانگ ایز آئی لیو ود یو, لیکن ایکچوئل میں جب آپ کو رہنا پڑتا ہے تو جو بھوک ہوتی ہے وہ آپ کے سر تک چڑھ سکتی ہے. زیادہ ڈیورسز لو میرج میں ہو رہی ہیں یا نہیں, ایسا ارینج کچھ میں؟ نہیں ہے, ایسا کچھ نہیں ہے. ایکولی ہمیں آتے ہیں ارینج میرج کے کیسز بھی آتے ہیں, لو میرج کے کیسز بھی آتے ہیں, میں بھی کیونکہ اصل میں میرج یہی ایٹ دی سوچ اینڈ رہا آف دا تھا. ڈے میرج ہو جاتی ہے, وہ لو اور ارینج سب وہ اڑ جاتا ہے, میرج ہوتی ہے, ٹھیک ہے. تو وہ اس کے بعد وہ پہلے جو ہوتی ہے نا, جو آئی تھنک جو شروع کے وقت ہوتا ہے اس کے اندر ایک ڈفرینس آپ کو نظر آتا ہے کہ کپلس میں بھی آپ کو نظر آتا ہے کہ کچھ زیادہ کمفرٹیبل ہوتے ہیں, کچھ تھوڑے آکورڈ ہوتے ہیں. لیکن جب شادی کر کے ساتھ رہنے لگ جاتے ہیں, لیٹس سے ہانی مون پیریڈ پہلے کچھ منتھس کا ہوتا ہے, جب وہ گزر جاتے ہیں تو سارے کپلز ایک جیسے ہو جاتے ہیں, پھر وہ چاہے لو میرج والے ہوں یا ارینج میرج والے ہوں, میرج ہو جاتی ہے پھر. اور میرج از اے رسپانسبلٹی, یہ لوگ بھول جاتے ہیں, لوگوں کو لگتا ہے کہ بس اچھا سب سے بڑی امپورٹنٹ چیز ہے آپ ویڈنگ پہ مت فوکس کریں, آپ میرج پہ فوکس کریں. ویڈنگ 2-3 دن میں ختم ہو جاتی ہے, پکچرز آپ کے ساتھ ہمیشہ رہتی ہیں, بالکل رہتی ہیں, تو امپورٹنٹ ہے کہ یو ڈریس ویل, یو ہیو اے نائس ایونٹ, یو ہیو فن ایٹ دا ایونٹ, بٹ میرج از واٹ یو ہیو ٹو لیو ود. تو آپ اس پہ فوکس کریں کہ کیا ہو سکتا ہے کہ دی ادر پارٹی از ایبل ٹو گیو یو اے گریٹ ویڈنگ بٹ اے ٹیریبل میرج. تو یہ چیز آپ ضرور اپنے دماغ میں رکھیں کہ آپ صرف اس چکر میں نہ جائیں کہ یہ اچھی اچھی فائنینشلی اسٹیبل خاندان ہے تو یہ مجھے میرے منیش ملہوترا کا لہنگا دلا دے گا اور یہ وہاں پہ اس فارم ہاؤس پہ میری شادی کروا لیں گے اور ایسا بڑا ایونٹ ہوئے گا, اس سنگر کو بلائیں گے, یہ ہوئے گا وہ ہوئے گا. آپ اپنی انرجی ان چیزوں میں مت لگائیں. آپ یہ دیکھیں کہ کیا شادی کے بعد آپ کو جو لائف اسٹائل آپ کا ہے وہ دیا جا رہا ہے, کیا آپ کو مینٹل پیس ملے گا اس گھر میں جا کے. آج کل تو جن زی جو لڑکیاں ہیں جی, وہ تو صرف یہ دیکھتی ہیں کہ لڑکوں کے پاس پیسہ ہونا چاہیے. نہیں, دیٹس اے ویری جنرل اسٹیٹمنٹ. آپ ایسے کیسے کہہ سکتے ہیں؟ جین زی میں بھی بہت سارے انڈیویجولس ڈفرینٹ قسم کے ہیں, تو ایسا بالکل نہیں ہے کہ جین زی اس طرح کا کچھ کر رہی ہے. ہر جنریشن میں اس طرح کے لوگ تھے, اچھے برے لوگ ہر جنریشن میں تھے اور ابھی بھی ہیں اور آگے کی جنریشنس میں بھی ہوں گے, بٹ انڈیویجولی وہ چیز بہت زیادہ ڈفر کرتی ہے. آپ کس گھر سے آتے ہیں, آپ کی لائف اسٹائل کیا ہے, آپ کی فیملی کیسی ہے, اس چیز جو ہے نا اس کا بہت زیادہ اثر آتا ہے کہ آپ کیسے ہیں اس کے اوپر. ایک چیز میں پوائنٹ آؤٹ کرنا چاہوں گی,
آئی فیل لائک میرج شوڈ ایڈ ٹو یور لائف, ٹھیک ہے, کیونکہ یہ ایک ایسا رشتہ بنانے جا رہے ہیں جو کہ آپ کے ہاتھ میں ہے. آپ کے ماں باپ کون ہیں یہ آپ کے ہاتھ میں نہیں تھا, آپ کے بہن بھائی کون ہیں آپ کے ہاتھ میں نہیں تھا, آپ کے چاچے, آپ کے پھپھوز, آپ کی کزنس, یہ ان میں سے کوئی بھی آپ کے ہاتھ میں نہیں تھا, ٹھیک ہے. یو نیور چوز دیم, گاڈ گفٹڈ دیم ٹو یو. اب وہ اچھے تھے تو یور گڈ لک, وہ برے ہیں تو یور بیڈ لک, ٹھیک ہے. لیکن آپ ان سے کہتے ہیں نا ناتا نہیں توڑ سکتے, وہ خون آپ کے اندر ہے اور مرتے دم تک آپ کے اندر رہے گا, چاہے آپ آگ کر دیں کسی کو, بات کرنا بند کر دیں, ڈز ناٹ میٹر. ان کی اس طرح کی چیزیں ہوں گی جو کہ ان کی کچھ عادتیں شاید ہوں جو آپ کے اندر ہوں, اور وہ چیزیں وہ نکلتی ہیں. لیکن یہ ایک ایسا رشتہ ہے جو کہ یو آر چوزنگ اٹ, یو آر چوزنگ اے نیو فیملی, یو آر چوزنگ ٹو برنگ اے نیو لائف ان ٹو دس ورلڈ ود اندر فیملی. تو یہ چیز آپ کو اپنے دماغ میں رکھنی ہے, اینڈ یو نیڈ ٹو بی ویری ویری کیئرفل. So you need to think, what is marriage adding to my life? If it is adding something good to your life, go ahead, do it, if you're able to find a good partner. But if you think it is not adding anything positive to your life, it is in fact taking a lot of it away, so marriage is not compulsory. تو ایسا بھی ہو سکتا ہے میرج نہ کرو سارے نہ کرو. اس میں ایک پوائنٹ یہ بھی ہے نا اس طرح کے کہ بہت سارے لوگ جانتی ہوں جو کہ اس وقت ان کے 50s 60s 70s میں جنہوں نے نہیں کی, and I don't think they're living bad lives. They're still fulfilled. They're fulfilled, yes. ایک اور بات اس میں یہ بھی آ جاتی ہے نا کہ when you say کہ it has to grow you as a person, yes, ایز اے ہیومن بینگ نا, ہم دوستی بھی لوگوں سے یہی سوچ کے کرتے ہیں کہ ہم بہتر ہوں گے, چاہتے تو ہم یہی ہیں. بٹ ایز یو ڈسکس کہ شادی سے پہلے تو سب لوی ڈوی چل رہا ہے, سب اچھا لگ رہا ہے, شادی کے بعد پتہ چلتا ہے. اور ارینج میرج کے کیس میں تو بہت ساری چیزیں پتہ ہی نہیں چلتی آل ٹوگیدر. نہیں, آپ دیکھیں بہت ساری سچویشنز میں ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو شادی سے پہلے بھی چیزیں نظر آ رہی ہوتی ہیں. بائی دا وے, لائک آئی مسٹ سے دس, ایون ان ریلیشن شپس, ریڈ فلیگز آر آلویز دیئر, وی چوز ٹو لک اوے. That's the point, ایسا نہیں ہوتا. So we choose to look away because we feel that we can live with it. Because I think we can live with it. ہمیں لگتا ہے کہ یہ والی خامیاں ایسی ہیں جو میں برداشت کر سکتا ہوں. نہیں, I think ہر انسان میں کرنا پڑتا ہے, وہ تو ہر انسان میں کوئی نہ کوئی تو کرنا پڑتا ہے. It's never a walk in the park. 100% آپ پرفیکشن پہ جائیں. That is impossible. Even with your friends, even with your own siblings, with your parents, you will always have issues, right? ایسا تو نہیں ہے کہ آپ کے اپنے ماں باپ سے کتنی بار لڑائی ہوتی ہے, اپنے بہن بھائیوں سے کتنی بار ڈس ایگریمنٹس ہوتے ہیں. تو ایسا نہیں ہے کہ آپ کو کوئی ایسا, میں کہوں گی کہ ایسا پارٹنر ڈھونڈنے جس کے ساتھ آپ کی کبھی لڑائی نہ ہو, بلکہ یہ ایک بہت بڑا ریڈ فلیگ ہے کہ آپ کی اس سے لڑائی کیوں نہیں ہو رہی. مے بی دیٹ پرسن جسٹ ڈزنٹ کیئر اینی مور. اکثر جب میرجز ختم ہو جاتی ہیں, مطلب while you're even living together but the marriage is over, تو لوگ لڑنا بند کر دیتے ہیں because they just don't want to try anymore. What is there to fight over now? وہ گیو اپ جب انسان گیو اپ کر دیتا ہے نا تو وہ لڑنا بند کر دیتا ہے. ایون ان ریلیشن شپس, when you stop fighting, when your partner stops fighting with you, I think that's your wake up call. It means the relationship is over. اگر آپ لوگ نہیں لڑ رہے تو ضرور لڑیں. نہیں, مطلب تمیزدار طریقے سے لڑیں. بالکل لڑیں, لیکن ایک دائرے میں رہ کے لڑیں. بیکاز ایک چیز میں ضرور کہوں گی, once you cross a line, let's say چاہے وہ گالی دینا ہو, چاہے وہ ہاتھ اٹھانا ہو, you can never go back. That is a line that you can. ہاتھ نہیں اٹھانا چاہیے. I think ہاتھ اٹھانا نہیں, even I think آپ کو ایک, آپ جیسے اپنے ماں باپ کے سامنے آپ کیسے زندگی بھر یہ چیز مینٹین کرتے ہیں کہ اپنے ماں باپ کے سامنے آپ گندی گالی نہیں دیں گے, رائٹ؟ چاہے آپ گاڑی میں بیٹھے ہو, ویسے آپ کو اندر سے کتنا غصہ آ رہا ہو کہ اس نے مجھے اوورٹیک کیا ہے, لیکن اگر آپ کے ماں باپ میں سے کوئی گاڑی میں بیٹھا ہے, آپ مر جائیں گے لیکن آپ ان کے سامنے وہ لفظ نہیں نکالیں گے, رائٹ؟ یہ آپ کے کنٹرول میں ہے نا. تو پھر ایسا کیوں کہ پارٹنر کے سامنے آپ یہ کر رہے ہیں. ایک تہذیب آپ کو مینٹین کرنی چاہیے اپنے پارٹنر کے ساتھ, جس میں آپ اس طرح کی ایک تو لینگویج مت یوز کریں, چاہے وہ پارٹنر کے لیے ہو یا کسی کے لیے بھی ہو. یہ لینگویج یوز ہی مت کریں, کیونکہ میں کہتی ہوں ورڈ سے چیزیں شروع ہوتی ہیں اور پھر دے ٹرانسلیٹ انٹو فزیکل وائلنس, ٹھیک ہے؟ چیزیں گالیوں سے ایسا نہیں ہوتا سیدھی رکھ کے کسی نے چپیڑ مار دی, نو. گالی گلوچ شروع ہوتی ہے, اس کے بعد وہ چیز نارمل ہو جاتی ہے, پھر آپ غصے میں اٹھے بیٹھے اگلے کو گالی دے رہے ہوتے ہیں, اینڈ دین دیٹ ٹرانسلیٹس انٹو فزیکل وائلنس ایز ویل. اور ایسا نہیں ہے کہ میں کہہ رہی ہوں کہ خالی آدمی ایسا کام کرتے ہیں, بہت ساری عورتیں بھی ایسا کام کرتی ہیں, ان کی بھی گندی زبان ہو سکتی ہے, وہ بھی اپنے ہسبینڈ کو اٹھے بیٹھے کوئی غلط قسم کی باتیں کر سکتی ہیں. عورتیں بھی مارتی ہیں ہسبینڈ کو, ایسے کیسز آتے ہیں. مارنے کی نہیں, فزیکل وائلنس کی نہیں, میں بھی صرف گالی کی آپ سے بات کر رہی ہوں, ٹھیک ہے؟ یہ دونوں پارٹیز کو ایک دائرہ مینٹین کرنا چاہیے کہ آپ اس طرح کی غلط زبان کا استعمال مت کریں اپنے پارٹنر کے ساتھ. ڈونٹ ابیوز وربلی
آپ بالکل اسے اوائڈ کریں. ہاں دوستوں کے ساتھ آپ بیٹھ کے جتنی مرضی آپ جو کرنا چاہتے ہیں کریں, بٹ اپنے پارٹنر کے ساتھ آئی تھنک آپ کو ایک لائن رکھنی چاہیے اور اس کو کبھی کراس نہیں کرنا چاہیے. فزیکل تو میں کہتی ہوں آپ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا, اور اگر آپ کا پارٹنر فزیکلی آپ کے ساتھ ایک بار بھی وائلنٹ ہوتا ہے, لیو دیٹ میرج. آئی ایم سوری بٹ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ ایک انسان آپ کو ایک بار مارے گا اور دوبارہ نہیں ہاتھ اٹھائے گا. امپاسبل. ایک بار ہاتھ اٹھ گیا وہ ہاتھ اٹھتا رہے گا اور پھر وہ چیز انٹینسیفائی ہوتی رہے گی. ہمیشہ ڈومیسٹک وائلنس کے کیسز میں بھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک بار ایک چپیٹ سے چیز شروع ہوئی تھی اور وہ کہاں تک پہنچ گئی, مرڈر تک پہنچ گئی. تو آپ اس پوائنٹ تک جانے ہی نہ دیں اگلے کو, اس کو یہ چیز پہلے ہی, اور یہ آپ کے اوپر ہے کہ آپ وہ باؤنڈری ڈرا کریں. جب ایک انسان کو پتہ چل جاتا ہے نا کہ دس پرسن از اوکے ود می ابیوزنگ ان فرنٹ آف ہم, اور یا از اوکے ود می ایون لائک یو نو فن کے اندر آپ اگلے کو دھکا دے رہے ہیں یا کہہ رہے ہیں ہو میں تو مذاق کر رہا تھا یا مذاق کر رہی تھی. نو آئی ایم سوری, آپ وہ چیز کبھی بھی نہیں, کسی کو الاؤ نہیں کرنا چاہیے, پھر چاہے وہ آپ کے اپنے ماں باپ کیوں نہ ہو. آئی ایم سوری بٹ آپ ایز این انڈیویجول یو ہیو اے سرٹن رائٹ اوور یور باڈی, اوور یور سیلف. یو شوڈ نیور الاؤ اینی ون, ویدر اٹس یور پیرنٹس, ویدر اٹس یور سبلنگس, ویدر اٹس any person in this world, do not allow anyone to touch you violently. کیونکہ ایک بار اگر آپ اجازت دیتے ہیں تو اس انسان کو اس چیز کی عادت ہو جاتی ہے, پھر چاہے وہ آپ کے اپنے ماں باپ کیوں نہ ہو, چاہے وہ آپ کے بہن بھائی کیوں نہ ہو. تو یہ چیز آپ یو نیڈ ٹو کریٹ باؤنڈریز, یو نیڈ ٹو انشور کہ آپ کے ساتھ کوئی گالی گلوچ نہیں کر رہا, آپ کے ساتھ کوئی مار پیٹ نہیں کر رہا, کیونکہ اگر پہلی بار کوئی کرتا ہے آئی تھنک آپ کو وہی ریلیشن شپ ختم کر دینا چاہیے. سو یا یو نیڈ ٹو ڈرا very strong boundaries, especially with your partner. جب ہم بات کر رہے ہوتے ہیں نا ریزنس فار ڈائیورس کی, جی ایکسٹرا میریٹل افیئرس جی, کتنی بڑی ریزن ہے اور کتنا ایک that's اس rarely a پہ reason. سو پیپل آر اوکے ود اٹ. نہیں, مجبوریاں ہوتی ہیں لوگوں کی. اچھا کرنے والے تو مجبور ہوتے ہیں, بٹ جو سہ رہے ہیں ہو سکتا ہے ان کی بھی مجبوری ہو, ہاں تو جو ہو سہ سکتا رہے ہے ہیں ان کی ارینج میرج ہوگی ہو یا ماں باپ نے زبردستی شادی کرا دی ہو, جو بہت سارے لوگ کہتے ہیں. بٹ آئی ہرڈ دیٹ اراؤنڈ کہ پیپل آر اوکے, خاص طور پہ خواتین a lot of times are okay with their husband having an affair کہ بات چلو Why are واپس they تو okay? آپ خود سوچیں, why are they okay? yeah they're mostly okay because they have nowhere else to go. انہیں پتہ ہے اگر ہم یہ شادی ابھی ختم, وہ واپس اسی چیز پہ آ جاتا ہے نا کہ جب عورتیں فائنینشلی انڈیپینڈنٹ نہیں ہوتی, جب ان کے پاس نہیں ایک چھت ہوتی ہے اپنی, تو وہ کہتی ہیں کہ ہم کچھ بھی برداشت کرنے کے لیے تیار ہیں. کہ ایکسٹرا میرٹل افیئر تو کچھ بھی نہیں ہے, وہ کہتی ہے چلو مجھے مارے نا, رائٹ. تو میرے سے دھیان ہٹ جائے, ہاں چلو میرے سے خیر دھیان ہٹ جائے گا. yeah I was at a wedding a few months ago in another city, اور وہاں پہ جس گھر میں رہ رہی تھی, وہاں کی جو ہاؤس ہیلپ تھی, انہوں نے میرے سے بس کانورسیشن کرنا شروع کی. انہیں پتہ چلا میں وکیل ہوں, تو انہوں نے کہا ہاں میرا بھی بیٹے کی کیس چل رہا ہے اینڈ اسٹف لائک دیٹ. تو اس نے مجھے اپنا بتایا کہ میرا ہسبینڈ ہے, اس کی ایک اور بیوی ہے, اور وہ مجھے مارتا تھا. تو جب اس کا کہیں اور دل لگ گیا تو میں نے کہا اچھی, میں نے تو اللہ سے شکر کیا کہ اس کا کہیں اور دل لگ گیا ہے, کیونکہ اس نے پھر مجھے مارنا بند کر دیا, وہ وہاں پر لگ گیا. yeah اچھا مجھے بتائیں, زیادہ ایکسٹرا میرٹل افیئر کیوں کرتے ہیں؟ شادی کا اسلام میں تو 4 شادیاں جائز ہیں, شادی کر لینی چاہیے, ذمہ داری آ جائے گی نا. اسلام میں جائز ہے بالکل, لیکن ایک بڑی رسپانسبلٹی ہوتی ہے شادی, رائٹ. اس کا مطلب ہے ایکسٹرا میرٹل افیئر کو ایزی بنا دیا گیا. نہیں, ایزی نہیں بنا دیا گیا, آئی ووڈنٹ سے دیٹ. آئی تھنک ایک بہت بڑا فیکٹر ہے, اگر کسی انسان کو سچی محبت ہوئی ہے نا تو وہ کسی سے نہیں ڈرے گا, اس کی چاہے شادی بھی ہوئی ہوگی نا, وہ دوسری شادی کر کے رہے گا, پھر کچھ بھی ہو. بٹ یہ نا خاص طور پہ فرام مینس پرسپیکٹو نا, یہ ایک گلوریفائڈ کرائم ہے. I mean you could say نہیں, but I think I'll tell you what, I feel like دوسری شادی کرنے کے لیے بھی you need to be brave, and a lot of men are not brave enough. So glorified crime ہے. I think it has a lot to do with cowardice as well. Some men are just cowards. Yes. True. And they would fall in love with someone while having a wife, but they wouldn't have the courage to own the other party, جس کے ساتھ بھی let's say they're having an affair, but also they wouldn't have the courage to leave the first wife either. کیونکہ آپ کے پاس تو آپشن ہے نا, اگر let's say your first marriage isn't working, آپ کے پاس آپشن ہے end it.
you don't have the courage to end it, you don't have the courage to marry the other party. تو اس میں غلطی کس کی؟ آپ کی غلطی. تو you need to have more courage. Maybe normalizing having two wives at the same time could also be an option. That is already normal in the society. I know so many people. نہیں نارمل تو نہیں نہیں, ہے. it is, I would say it's normal. نہیں بالکل, it is normal in so many circles, in so many classes. It is absolutely normal. I think it is. آپ وہ دیکھیں ہمارے بڑے فیمس وہ ایک جرنلسٹ ہیں اقرار الحسن, ٹھیک ہے, انہوں نے 3 رکھی ہوئی ہیں اور وہ تینوں خوش ہیں. تو ٹھیک ہے, whatever works for them. Maybe for one person it doesn't work, maybe for some it does. But you see, تینوں خوش ہیں is not a very common thing. It's a very unique thing نا, ہم اس کو mention کریں کہ تینوں خوش ہیں. So as a society it's not okay, especially by women. I think in the media it isn't. مطلب ہمیں بہت سارے ہمارے ایکٹرز ہیں جنہوں نے دوسری بیویاں رکھی ہوئی ہیں, پوری انڈسٹری کو پتہ ہے, بس پبلکلی نہیں وہ چیز پتہ. تو ایسا ہوتا ہے. بس میں واپس اسی بات پہ سرکل بیک کروں گی کہ اٹ ٹیکس کریج, اینڈ a lot of people don't have the courage. But then again also a lot of people are just bored and they do these things out of sheer boredom, I would say. آج کل کے زمانے میں اسمارٹ فون کا زمانہ ہے. یو کین جسٹ سوائپ اینڈ گیٹ 10,000 آپشنس. ہو سکتا ہے پچھلے زمانے میں یہ چیزیں تھوڑی زیادہ ڈیفیکلٹ ہوں, آج کل کے زمانے میں بہت زیادہ ایزی ہو گئی ہوئی ہیں. تو it's just so easy to have a partner while scrolling through Instagram, while scrolling through their dating apps. There are so many different things right now جو یہ چیز ایزی کر دیتی ہے آپ کے لیے. تو آپ اپنے پارٹنر سے بھی میں کہتی ہوں بہت زیادہ خوش نہیں رہتے بہت ساری سچویشنس میں, کیونکہ آپ کانسٹنٹلی سوشل میڈیا پہ کمپیئر کر رہے ہیں اپنے پارٹنر کو ود واٹ یو آر سیئنگ آن لائن. تو یہ جب کمپیریزن تو آپ کو تباہ کر دے. بالکل, لیکن آپ کیا کر سکتے ہیں, ہیومن نیچر ہے. آپ کے ہاتھ میں ایک اسمارٹ فون ہے جس کے اوپر آپ خوبصورت ترین لوگ دیکھ رہے ہیں. بوتھ مین اینڈ ویمن بوتھ آر لکنگ ایٹ. عورتیں دیکھ رہی ہیں کہ کتنا لونگ ہسبینڈ ہے, کتنی اس کو گفٹس دے رہا ہے, کتنا اس کا خیال کر رہا ہے. تو ان کا دل خراب, ان کا دل بھی چاہتا ہے کہ میرا ہسبینڈ تو ایسا کچھ بھی نہیں کرتا, اس نے تو کبھی آج سے میری برتھ ڈے نہیں منائی, وہ یہ ویلنٹائنس ڈے بنائے گا. On the other hand, men are looking at these really beautiful women who are, آج کل ایک trad wife کا concept آیا ہے کہ وہ Instagram پہ, they're pretending to be traditional, they're cooking, they're making everything from scratch. تو وہ سوچے کہ میری بیوی کو تو روٹی بھی صحیح سے نہیں بنانی آتی, یہ دیکھو یہ اتنی خوبصورت, یہ تیار بھی ہوئی ہوئی ہے, اور unrealistic standards کریٹ ہو رہے ہیں. تو یہ ایک بہت بڑا ریزن ہے جس کی وجہ سے میرے خیال میں اب چیٹنگ یا ایکسٹرا میرٹل افیئر ہو رہا ہے, کیونکہ آپ خوش ہی نہیں, آپ کانسٹنٹلی کمپیئر کیے جا رہے ہیں, اپنے فون پہ دیکھی جا رہے ہیں جو چیزیں اصل میں ریئل بھی نہیں ہیں. بہت سارے کپلز جو آپ کو انسٹاگرام پہ نظر آئیں گے, ان کی ریالٹی کیا ہے, اٹ از فار فرام واٹ یو آر سیئنگ, بٹ پیپل ٹینڈ ٹو فرگیٹ دیٹ. آئی کانسٹنٹلی ریمائنڈ پیپل اراؤنڈ می کہ ڈونٹ بلیو ایوری تھنگ یو سی آن سوشل میڈیا, ایوری تھنگ از کیوریٹڈ. بہت سارے ایسے کیسز ہوئے ہیں جہاں پہ women were showing off their perfect husbands and those husbands ended up killing them. اب یو ایس میں ایک بہت بڑا اس طرح کا کیس ہوا تھا جس کے اوپر ایک پوری نیٹ فلکس پہ ڈاکیومنٹری بھی ہے کہ ایک عورت تھی, وہ فیس بک کی انفلوئنسر تھی, اور اس عورت کے ہسبینڈ نے اس کو اور اس کی 2 چھوٹی بیٹیوں کو تینوں کو مرڈر کر دیا تھا. تو on Facebook their lives were perfect, but in reality it was very different. The guy had a relationship with another woman and he just wanted to get rid of this whatever situation he had, which was 2 daughters and a wife. So don't believe everything you see on social media. چیٹنگ بہت کامن ہو چکا ہے آج کل. یہ نہیں, I wouldn't say common ہو چکا ہے. I think cheating existed since the beginning of time because it is, I would say, also human nature. اب وہ چیز زیادہ سامنے آ رہی ہے اگین بیکاز آف سوشل میڈیا ایز ویل, لیکن ہاں اب وہ چیز تھوڑی زیادہ ایکسیسیبلٹی کی بھی ایک بات ہوتی ہے نا. پرانے زمانے میں آپ کو خط لکھنا پڑتا تھا, یا چھتوں پہ چڑھنا پڑتا تھا, یا بس دور دور سے نظروں سے کرنا پڑتا تھا. اب پہلے آپ کا سرکل بھی چھوٹا تھا, مار کا بھی ڈر ہوتا تھا کوئی آئے گا مارے گا. بٹ آلسو پہلے آپ کا کیا, آپ کو ایکسیس کتنے لوگوں کو تھی, ہو سکتا ہے آپ کے آفس میں بھی اتنے لوگ نہیں ہوتے ہوں گے اس زمانے میں, ٹھیک ہے, آپ کی ہو سکتا ہے کوئی کزن دور کی ہو یا کوئی محلے میں رہتی ہو, یہ آپ کا ایکسیس تھا نا. اب پوری دنیا کے آپ کے پاس ایکسیس ہے. آپ فرانس میں بیٹھی, جرمنی میں بیٹھی, یو کے میں بیٹھی ہوئی کسی لڑکی سے بات کر رہے ہو سکتے ہیں while you're sitting in let's say کوئٹہ, ٹھیک ہے. تو یہ آپ کی ایکسیسیبلٹی بہت زیادہ آ گئی ہے آپ کو.
which is a good thing and a bad thing at the same time. تو جب ہم بات کرتے ہیں جی شادی اور اس سے ریلیٹڈ ایشوز کی، ایک بہت امپورٹنٹ ایشو اس میں مینٹل ہیلتھ بھی ہے، بالکل. اور یو سم ون ہو ہیز a lot of interest in the topic. آپ نے 2018 میں دا نیشنز کے لیے پوری ایک سیریز کی تھی مینٹل ہیلتھ پہ. کیا چیزیں ایسی ہیں جو آپ ہمیں بتا سکتی ہیں، خاص طور پہ فرام اے میریٹل پرسپیکٹیو ایز ویل اینڈ ادر دین دیٹ ایز ویل؟ I feel like جب ایک شادی خراب ہو رہی ہوتی ہے تو باہر کے ملکوں میں ایک کانسیپٹ ہے آف کاؤنسلنگ، ٹھیک ہے، کپل کاؤنسلنگ. یہاں پہ ابھی ہے، اویلیبل ہے، لیکن اتنی زیادہ کامن نہیں ہے. تو آبویسلی کاؤنسلنگ سے بہت سارے مسئلے حل ہو سکتے ہیں. آئی فیل لائک ایوری انڈیویژول شوڈ گو ان ٹو تھراپی، کیونکہ آپ کے بہت سارے بچپن کی ایسے انسیڈنٹس ہوتے ہیں، ایسے ٹریگرز ہوتے ہیں جو کہ آپ کو شیپ کرتے ہیں ایز این ایڈلٹ، اور آپ کے بہت سارے جو ٹریگر پوائنٹس ہیں، آپ کے بہت سارے جو بیہیویئرز ہیں، بہت ساری چیزیں جو آپ کو بہت جلدی غصہ دلا دیتی ہیں یا سیڈ کر دیتی ہیں، وہ ساری چیزیں آر آل لنکڈ ٹو یور چائلڈہڈ. And for you to figure that out, you must go into therapy. You don't need to be depressed to go into therapy. If you want a certain level of self-awareness, if you want to figure out your triggers, if you want to work on yourself and become a better version of yourself, I think you must go into therapy. It is a magical solution for you to gain self-awareness, for you to deal with your issues, for you to live a better quality of life. I feel like ہمارے یہاں جن فیملیز میں وائلنس ہوتی ہے، یا ایون اگر وائلنس نہ بھی ہو تو ڈیورس ایک ایسی چیز ہے جس کا امپیکٹ پوری فیملی پہ ہوتا ہے، صرف کپل پہ نہیں ہوتا، ماں باپ پہ بھی ہوتا ہے، بچوں پہ تو اسپیشلی ہوتا ہی ہے. بٹ اس گھر میں جتنے لوگ رہ رہے ہوتے ہیں ان سب کے اوپر ایک امپیکٹ آتا ہے. تو آئی فیل لائک اسپیشلی جب ایک کپل کا ڈیورس ہوتا ہے تو جو ان کے بچے ہیں وہ بہت زیادہ سفر کرتے ہیں ایموشنلی اور مینٹلی. تو جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ ہے کہ آپ اپنے بچوں کو تھیراپی میں لے کر جائیں ونس یور میرج بریکس. بہتر ہے اگر آپ اس پروسیس کے دوران ہی بچے کو تھیراپی میں لے جائیں اور خود بھی تھیراپی میں جائیں to deal with everything that is going on, so that you could be a better parent, so that you could deal with your issues and not project them on your kids, but also so that your kids could talk to someone about what's going on in their minds, because it's very difficult to see your parents separating. اور چھوٹے بچوں میں اسپیشلی یہ چیزیں ان کی پوری آئیڈینٹی کو تباہ کر دیتی ہیں. تو فار یو ٹو انشور کہ آپ کا ڈیورس ان کے اوپر اتنا زیادہ برا اثر نہ کرے، یو شوڈ ٹیک یور کڈس ٹو تھراپی. اور بہت سارے جو کلائنٹس ہیں وہ نہیں یہ کام کرتے، لیکن a few months ago I had a client, and for the first time ever I met someone who was not only in therapy herself, but she had also taken all 3 of her kids into therapy, and she was paying for them despite having very less finances. لیکن اس نے پرائرٹائز کیا کہ میری اور میرے بچوں کی مینٹل ہیلتھ میں فزیکل ہیلتھ کے برابر جو ہے وہ امپورٹنٹ ہے. اور یہ چیز لوگوں کو سمجھ نہیں آتی کہ فزیکل ہیلتھ بھی ہماری امپیکٹ ہوتی ہے مینٹل ہیلتھ سے. اگر آپ کی مینٹل ہیلتھ ٹھیک نہیں ہے تو 100% آپ کی فزیکل ہیلتھ بھی افیکٹ ہوئے گی. ہماری جب کوئی ہڈی ٹوٹتی ہے یا ہمیں بخار ہوتا ہے یا ہمیں کوئی فزیکل النس ہوتی ہے تو ہر کوئی دوڑا آتا ہے ہمارے پاس ہیلپ کرنے کے لیے. لیکن جب ہم مینٹلی سفر کر رہے ہوتے ہیں تو کوئی بھی نہیں آپ کے آس پاس ہوتا، جبکہ وہ وقت ہوتا ہے جب آپ کو سب سے زیادہ اور لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے. لیکن کیونکہ وہ چیز نظر نہیں آتی آن دا فیس آف اٹ، تو لوگوں کو بھی وہ چیز کا اندازہ نہیں ہوتا کہ اگلا بندہ کس حد تک سفر کر رہا ہے. سو آئی فیل لائک وی مسٹ ٹاک اباؤٹ اٹ، بیکاز ہمارے یہاں بہت بڑا ٹیبو ہے کہ جی یہ انسان پاگل ہے جو ہیلپ لے رہا ہے، یا اس کو ایسی کون سی بیماری ہے. ہمارے زمانے میں تو یہ چیزیں نہیں ہوتی تھیں، ہمارے زمانے میں تو ڈپریشن وغیرہ نہیں ہوتا تھا. لیکن یہ چیزیں ایگزسٹ کرتی ہیں، اس زمانے میں بھی ایگزسٹ کرتی تھیں. مسئلہ یہ ہے کہ اس زمانے میں اس کی اویئرنیس نہیں تھی، اس وجہ سے لوگوں کو پتہ نہیں تھا. بہت سارے لوگوں کے خاندانوں میں ہوتے ہیں کہ جی وہ اللہ والا ہو گیا، وہ انسان نے لائف پہ جس نے گیو اپ کر دیا ہوا ہے، جس کی مینٹل ہیلتھ بالکل تباہ ہو گئی ہوئی ہے، اس انسان کو کہہ دیتے کہ جی یہ اللہ والا ہو گیا ہے.
ٹھیک ہے, اس کو لٹرلی وہ چھوڑ دیتے تھے کہ ایک انسان نے نوکری چھوڑ دی, گھر والے چھوڑ دیے, سب چھوڑ دیا, کیا ہوا اس کے ساتھ, کسی نے سوچا ہی نہیں. تو ڈپریشن اس زمانے میں بھی تھا اور آج بھی ہے. آج کل ہمارے پاس ٹولز ہیں, ہمارے پاس ایپس ہیں, ہمارے پاس آن لائن تھراپسٹ اویلیبل ہیں, ہمارے پاس میڈیکیشن اویلیبل ہے, ہر چیز اویلیبل ہے, ٹولز ہیں ہمارے پاس. ہمیں اویئرنیس کی ضرورت ہے, ہمیں سپورٹ کی ضرورت ہے. ہم اگر ہمارے آس پاس کے لوگ, چاہے ہماری فیملی میں ہوں, چاہے ہمارے فرینڈس ہوں, ہمیں ان کو انکریج کرنے کی ضرورت ہے کہ یو مسٹ ٹیک پروفیشنل ہیلپ. ٹھیک ہے, وی کوڈ بی گڈ فرینڈس, یا وی کوڈ بی اے گڈ لسننگ ایئر, وی کوڈ بی اے شولڈر ٹو کرائی آن, بٹ we're not professionals at the end of the day, and only a professional can help you with whatever is going on in your life. Maybe آپ کے بزنس میں بہت بڑا لاس ہوا ہے اور اس نے آپ کے مینٹل ہیلتھ کو امپیکٹ کیا ہے. ہو سکتا ہے کہ آپ کا بریک اپ ہوا ہے جس کی وجہ سے آپ بہت زیادہ مینٹلی افیکٹ ہو چکے ہوئے ہیں. ہو سکتا ہے کہ there are so many things that happen in your life جو آپ کو مینٹلی, میں کہتی ہوں, ڈسٹروائے آلموسٹ کر دیتی ہیں, اور آپ کا انٹرسٹ آپ کی نارمل ریگولر چیزوں سے بالکل ہٹ جاتا ہے. آپ بیڈ میں زیادہ وقت گزارنا شروع کر دیتے ہیں, آپ اپنے آپ کو آئسولیٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں. آپ کو یہ چیز ریئلائز کرنی ہوگی کہ جب آپ ایک ڈارک مینٹل اسپیس میں ہوتے ہیں, دی اونلی پرسن ہو کین ہیلپ یو از یور سیلف. Only you can bring yourself out of that. Only you can bring yourself out of depression. How? By getting the help that you need. I think that is the number one thing you must do. Reach out. First tell people, acknowledge کہ آپ کا ایک مسئلہ ہے. جب آپ مسئلہ آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں تبھی آپ اس مسئلے کو حل کر سکتے ہیں. تو اسے آئیڈینٹیفائی کریں اینڈ جائیں اور جا کے ہیلپ لیں. چاہے آپ کو میڈیکیشن کی ضرورت ہو, چاہے آپ کو تھیراپی کی ضرورت ہو, چاہے دونوں کی ضرورت ہو. انویسٹ ان دیٹ. آئی فیل لائک جتنا آپ اپنے فزیکل ہیلتھ میں انویسٹ کرتے ہیں, آپ کو اپنی مینٹل ہیلتھ میں بھی اتنا انویسٹ کرنے کی ضرورت ہے. سرکلنگ بیک ٹو دا سیم تھنگ کہ جو کپلز اس پروسیس کے تھرو گزر رہے ہیں, ڈیورس کے پروسیس کے تھرو سے گزر رہے ہیں, بہت سارے انفیکٹ کپلز اینڈ اپ بریکنگ اپ کیونکہ ان کی جو انڈیویجول, ان کی مینٹل ہیلتھ جو ہے اس نے امپیکٹ کیا ان کے ریلیشن شپ کو. جب آپ اپنی مینٹل النیسز کو ان ٹریٹڈ چھوڑتے ہیں تو آپ کے ریلیشن شپس کو بھی امپیکٹ کرتی ہے. ہو سکتا ہے کہ آپ کسی ایسی النیس سے سفر کر رہے ہیں جس کی وجہ سے یو کی ناٹ بی اے گڈ پارٹنر ٹو سم ون. تو پھر آپ بے شک 2 بار 3 بار 4 بار بھی شادی کر لیں, پارٹنرز بدل لیں, وہ پارٹنر کا مسئلہ نہیں ہے, وہ آپ میں مسئلہ ہے. اور جب تک آپ اپنا مسئلہ نہیں حل کریں گے, ہو سکتا ہے یو کم فرام اے بروکن فیملی, ہو سکتا ہے یو کم فرام این ابیوزو چائلڈہڈ, ہو سکتا ہے یو کم فرام این ایموشنلی انسٹیبل فیملی یا اے وائلنٹ فیملی. تو آپ جب شادی کرتے ہیں اور ایک نئی فیملی شروع کرتے ہیں تو ایون دو یو فیل لائک یو ہیو فارگوٹن ایوری تھنگ, وہ ساری چیزیں آپ کے مائنڈ میں آلریڈی ہوتی ہیں, آپ کی مینٹل ہیلتھ کو امپیکٹ کر چکی ہوتی ہے. سو in order to be a better partner, یا in order to be a partner to anyone, you must first deal with your mental health. بلکہ I would like to advise everyone کہ before you get married, please get into therapy, please sort your issues out so that when you get married you can be a good partner and you can be a good parent. یہاں بہت سارے ہمارے ماں باپ جو ہیں ان کو بہت سارے ایشوز ہیں, ان کو انزائٹی, پیرانویا, ڈپریشن, بائی پولر, بہت ساری ڈفرینٹ النیسز ہیں جو کہ جن سے وہ سفر کر رہے ہوتے ہیں, لیکن وہ چیز نہ تو کبھی ڈائگنوز کی گئی ہوتی ہے, ان کو ڈفرینٹ یہاں پہ نام دے دیے ہوتے ہیں, بڑا وہمی ہے یہ بندہ, یا اس کو بس بہت شوق ہوتا ہے کہ پریشان ہونے کا, بٹ وہ انزائٹی ہے, وہ ہو سکتا ہے کوئی اور النس ہے. تو یہ جو جب ان ٹریٹڈ النیسز ہوتی ہیں, ہم اپنے بچوں کے اوپر پھر ان کو پروجیکٹ کرتے ہیں بار بار. بچے اگر بار اگر فار ایگزامپل لیٹس سے someone's mother suffers from severe anxiety but it is undiagnosed, وہ دن رات اپنے بچے کو اس بات پہ تنگ کریں گے, کدھر ہو کیا ہو رہا ہے, کدھر ہو, کیونکہ وہ پریشان نہیں ہو رہی. دیٹ از جسٹ انزائٹی ٹو دا پوائنٹ کہ اس بچہ اپنے ماں سے انوائے ہو جائے گا کہ واٹ از رانگ ود مائی موم, رائٹ. تو اگر آپ آلریڈی اپنی شادی سے پہلے, بچہ کرنے سے پہلے آپ یہ چیزیں سارٹ آؤٹ کر لیں گے, بائی دا وے لائک اس کا 100% ہو سکتا ہے آپ کو سولوشن نہ ملے, کوئی 100% کیور نہ ہو, لیکن وہ ہو سکتا ہے آپ کے کنٹرول میں چیز آ جائے, ہو سکتا ہے وہ بہت مائلڈ ہو جائے. تو اٹس اے مسٹ کہ ویسے بھی ریگارڈلیس آف یور میرٹل اسٹیٹس, آئی تھنک اٹ از سو امپورٹنٹ, اسپیشلی اف یو آر پلاننگ ٹو گیٹ میرڈ اینڈ پلاننگ ٹو ہیو کڈس, کہ یو مسٹ گیٹ ان ٹو تھراپی بفور دیٹ. آپ نے ایک بات کی کہ ایونٹس شیپ
your personality. اور اس سے پہلے آپ نے بات میں بتایا تھا کہ words have an impact. Yes. آپ خود ایز اے lawyer Yes. عدالتوں میں جا رہی ہیں, you see a lot of sort of abuse around the بالکل. society, you see a lot of talaq, divorce and a lot of uneasy things. Yes. How do you cope with that? I journal a lot. I feel like that is my coping mechanism. That is something I also learned in therapy. I also went into therapy during the pandemic, and during that time I learned that journaling is a very good exercise that you can do for your mental health. ہم نے اس بارے میں پہلے ایک دفعہ بات بھی کی تھی. I have this very strange habit کہ I write to myself, to my past self, to my present self and to my future self. When I'm going through a tough time, I write sometimes to my past self and sometimes to my future self. اور یہ جو میری جرنلز ہیں انہوں نے میری بہت سارے ڈفرینٹ لائف کے ڈیسیژنس کرنے میں ہیلپ کیا ہے. when I end up reading them, تو وہ جو پاسٹ مہا تھی اس نے مجھے ہیلپ کیا ہے ان میکنگ اے ڈیسیژن آف دا پریزنٹ جس نے میرے فیوچر کو بہتر کیا ہے. تو آئی فیل لائک جب آپ لکھ رہے ہوتے نا تو آپ کا جو دماغ میں نوٹس بنی ہوتی ہیں سارٹ آف لائک اسپیگیٹی, وہ لائن آپ کر لیتے ہیں ایک ایک اس کو نا آپ لائن کر سکتے ہیں. اور پھر جب آپ اس کو دیکھتے ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ اٹس ناٹ ایز کمپلیکیٹڈ ایز اٹ سیمڈ. ان I think 2015 or 2014 I bought a small diary in Antalya, اور اس ڈائری کے اوپر لکھا ہوا تھا کہ things are never as bad as they seem, so dream dream dream. I still have that diary and I feel like that was such a profound thing written on it that it has still stayed with me. Things are truly never as bad as they seem. ہمارے دماغ میں ہمیشہ چیزیں زیادہ ورس لگتی ہیں, ہمیں لگتا ہے دنیا ختم ہو رہی ہے, اب ہماری بس اب ہمیں مر جانا چاہیے, اب سب تباہ ہو گیا, سب ختم ہو گیا ہے. پر ایسا نہیں ہوتا. ہمارا جو مائنڈ ہے وہ اکثر چیزوں کو اٹ بلوز اٹ آؤٹ آف پروپورشن. تو the best exercise to do is that when you are putting it down on paper, آپ اپنے تھاٹس کو آرگنائز کر رہے ہیں اینڈ دین آپ ایک دوسرے پرسپیکٹو سے اس کو جب پڑھتے ہیں اور آپ سمجھتے ہیں تو آپ کو سمجھ آتی ہے اوکے مے بی اٹس ناٹ دیٹ بیڈ. وہ بس میرے دماغ میں کیونکہ اتنی زیادہ جمبل اپ ہو گئی تھی, چیز اسپیگیٹی بن گئی ہوئی تھی کہ وہ مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کہ کیا, اور لگ رہا تھا بس سب ختم ہے. آپ کو وہ موت کا منظر بننے لگ جاتا ہے آپ کے دماغ میں. تو وین یو جرنل, جب آپ چیزیں رائٹ ڈاؤن کرتے ہیں, اب آپ کا ڈفرینٹ کوپنگ میکنزم بھی ہو سکتا ہے. فار سم اٹس پینٹنگ, اے لاٹ آف پیپل لائک ٹو ایکسپریس دیم سیلف تھرو دیٹ. فار می اٹس ورڈس. تو وہ ورڈس کس طرح سے, انسٹیڈ کہ میں کسی کو بٹھا کے اس کا دماغ کھاؤں اور یہ باتیں بولوں, اور وہ بولتے وقت ہو سکتا ہے کہ میں اتنا زیادہ اچھا ایکسپریس نہ کر سکوں جتنا جب میں لکھ رہی ہوں. آئی کین بی انہنجڈ. میں کسی کے بارے میں یا اپنے کوئی بھی کسی قسم کا خیال بھی لکھ سکتی ہوں. اینڈ دین وین آئی ریڈ اٹ, it really helps me understand the situation. آپ کو ایک بہتر پرسپیکٹیو مل جاتا ہے, آپ ریشنلی چیزیں دیکھ سکتے ہیں اور سمجھ سکتے ہیں. تو آئی تھنک میرا سب سے بڑا, اور آپ دیکھتے ہوں گے کہ میں لنکڈ ان میں بہت زیادہ پوسٹ کرتی ہوں. میں جب کسی بے شک کورٹ میں ہوتی ہوں, کوئی ایسا کیس کے ساتھ ڈیل کر رہی ہوتی ہوں جو تھوڑا ایموشنلی ٹیکسنگ ہوتا ہے, میں اس بارے میں لکھتی ہوں. اور لکھنا میرے لیے ایک جسے کہتے ہیں نا ایک تھیراپی ہے. تو دیٹ ڈیفینیٹلی, بٹ آلسو آئی ایم ریئلی انٹو میڈیٹیشن. تو میں ریگولرلی میڈیٹیشن کرتی ہوں, اور آئی تھنک دیٹ ریئلی کیپس می کام اینڈ کلیکٹڈ, اور دیٹ ریئلی ہیلپس. ویری ریسنٹلی آئی ہیو اسٹارٹیڈ اے نیو تھنگ. آئی ہیو بین ٹیکنگ مینٹل ہیلتھ واکس. سو ایوری ڈے ان دا ایوننگ آفٹر جم آئی گو فار اے واک, فار اے لانگ واک, and that really helps me like anything. I never thought that would be something so helpful, but surprisingly this is a very recent thing that I've discovered. It's like I'm walking everything out. I'm walking the anger out. I'm walking the sadness and out. You're continuously thinking about whatever you... Whether I'm thinking or not, it's just, it feels like کہ میں جیسے جیسے اسٹیپ لیتی جا رہی ہوں وہ چیز اندر سے نکلتی جا رہی ہے. So it's sort of like a release. اور یہ obviously ایک سائنٹیفک چیز بھی ہے کہ جب آپ اپنی باڈی کو ہلاتے ہیں, جب آپ ایکسرسائز کرتے ہیں, جب آپ کوئی اسپورٹ کھیلتے ہیں, جب آپ بیسکلی موومنٹ کے ساتھ آپ انڈورفنز ریلیز کرتے ہیں, اور آپ کا مائنڈ بھی اٹ فیلز بیٹر. تو آئی فیل لائک دس, کیونکہ جب آپ گھر میں رہتے ہیں اور آپ اپنے اس
ڈارک ہول کے اندر آپ بس اس کے اندر سوچوں میں بیٹھے ہوتے ہیں, تو آپ کے لیے اس میں سے نکلنا بھی بڑا مشکل ہوتا ہے. میرے لیے خود یہ ہوتا ہے کہ اکثر when I'm not feeling too well and I decide to stay at home, ٹھیک ہے, تو پھر the next day I feel like کہ آج بھی گھر ہی رک جاتے ہیں, بس کیا باہر نکلنے کی ضرورت ہی نہیں ہے, and I'll maybe end up making some excuse, ٹھیک ہے. اور میں نے یہ چیز نوٹس کی ہے کہ پھر مجھے تیسرے دن بھی میرا دل ہی نہیں کرے گا باہر نکلنے کا. اٹس سارٹ آف لائک وہ اٹس لائک کوئک سینڈ, کہ اس کے اندر میں نیچے ہی جاتی جا رہی ہوں. سو ایون آن ڈیز وین یو, I think بلکہ موسٹلی آن ڈیز وین یو فیل the worst is the day when you must go out. You must go out, چاہے آپ کا کوئی دوست ہو نہ ہو, آپ سے کوئی باہر کوئی ملنے والا ہو نہ ہو. Take yourself out for coffee, take yourself out for a movie, take yourself out for a walk. Trust me, you will come back feeling so much better. اچھا, آپ نے تھیراپی کی بات کی. پاکستان میں اگر آپ کسی بندے کو بولیں کہ یار جاؤ تھیراپی کرو یا سائیکیٹرسٹ کے پاس جاؤ, آفینڈ ہو جاتے ہیں, اس کی ایگو ہرٹ ہو جاتی ہے. وہ کہتے ہیں میں پاگل ہوں یار, تم نے کیسے سوچا. اس چیز کو کیسے ختم کیا جائے؟ آئی تھنک اس کو اسی طریقے سے ختم کیا جا سکتا ہے, اور میں کوشش کر رہی ہوں, بہت سالوں سے کوشش کر رہی ہوں, بائی رائٹنگ اباؤٹ اٹ, بائی ٹاکنگ اباؤٹ اٹ. ایڈوکیسی از دی اونلی وے. آئی تھنک اس کو نارملائز آپ ایسے کر سکتے ہیں کہ آپ میں کتنی ریچ ہے. لائک آپ چلیں آپ لوگ پوڈ کاسٹ کریں, آپ کی کافی زیادہ ریچ ہے, پر ایک ایوریج انسان کی کیا ریچ ہوتی ہے؟ اس کا فرینڈ گروپ, اس کی فیملی, اس کے کلیگس. تو جب آپ ان لوگوں میں بیٹھ کے بات کرتے ہیں نا, جب آپ اپنا ایکسپیرینس شیئر کرتے ہیں, تو اگلے کو بھی ایسا فیل ہوتا ہے کہ اوکے, maybe if this person did it, I could do it too. This person seems pretty normal to me. تو جب وہ چیز نارملائز آپ کرتے ہیں, آپ اپنے آپ سے شروع کر سکتے ہیں. آپ میں کوئی مسئلہ ہے, آپ جائیں, آپ جا کے اس مسئلے کا حل ڈھونڈیں, اور پھر آپ شیئر کریں, اس کو چھپائیں مت. یہ کوئی بری چیز نہیں ہے. تھیراپی لینا از ناٹ سم تھنگ بیڈ, اٹ از ناٹ سم, بلکہ میں کہتی ہوں میں اس انسان کی زیادہ رسپیکٹ کرتی ہوں جو تھیراپی لیتا ہے, کیونکہ ایٹ لیسٹ دیٹ پرسن از ڈوئنگ سم تھنگ اباؤٹ وٹ ایور ہی اور شی فیلز لائک از رانگ ود ہیم اور ہر. تو یہ ایک بہت رسپانسبل اسٹیپ ہے جو آپ لے سکتے ہیں. چلا آ رہا ہے نا چیزیں پیچھے سے, اور وہ انجیکٹ کیا جا رہا ہے کہ یار اس کو دماغی مسئلہ ہے, ڈاکٹر کو دکھا رہا ہے یار. بالکل, تو لوگ اس کو ایگو پہ لے جاتے ہیں کہ یار میرے اندر نہیں لینا چاہیے. ابھی جو ہم اس بارے میں بات بھی کر رہے ہیں, یہ ہماری طرف سے ایک چھوٹی سی کوشش ہے کہ لوگوں کو یہ بات ان تک پہنچے کہ دیر از نتھنگ رانگ وتھ ٹیکنگ تھیراپی. ایوری ون گوز تھرو اٹ, ایوری ون گوز تھرو اے ڈارک ٹائم. وین یو لوز اے پیرنٹ, سب سے زیادہ لوگوں کے ساتھ تب ہوتا ہے وین دے لوز اے پیرنٹ, ٹھیک ہے, اور یو آر باؤنڈ ٹو لوز یور پیرنٹس, رائٹ. تو یو ڈو گو تھرو اے ویری ٹرومیٹک ایونٹ, اسپیشلی اف اٹ ہیپنز ایٹ اے ینگر ایج. Even if you are 50, 60, 70 and you lose someone who is close to you, you go through immense trauma, right? Not everyone has the skills to deal with that trauma. I'll tell you what, I lost my grandmother. I think it was around COVID. And us waqt how I dealt with things, and I recently, a few months ago, lost my paternal grandfather. And how I dealt with things with his loss now are two very, very different things. I feel like اس بار میں نے ایک بہت ہیلدی طریقے سے اپنا گریف پروسیس کیا ہے, اور I was completely equipped with the skills to deal with this loss. حالانکہ this was an even bigger loss, I would say, because he lived with me. I spent my entire childhood with him. میری daily life بھی ان کے ساتھ interlinked تھی. When I lost him, I technically should have lost my mind completely, right? But because of the skills that I was equipped with now, I dealt with it in a very healthy manner, I believe. Skills kya hain ye? I think I allowed myself to grieve this time. When my grandmother passed away, I was trying to be the strong one. I was trying not to show too much emotion. I was trying to just manage everything. And during that managing, I believe sweeping everything under the carpet. اور مجھے ریئلائز بھی نہیں ہو رہا تھا کہ وہ چیز کس طرح سے بڑھ رہی ہے. And even though in my grandmother's situation, she was sick for a long time, and this was more sudden, I still feel like now I was able to grieve honestly while it was happening, and I wrote extensively about it. I spoke about him a lot with my family. I cherished
all the memories that he left behind, unki jitni unki purani photos thi, unki purani cheezein, un sab ka I made like a little box of memories. ابھی بھی میرے mirror پہ ان کی 3 pictures لگی ہوئی ہیں. So every single time I get up from my bed, I see him. And I feel like what helped me the most was that I wrote about him a lot. You will see it on my LinkedIn as well. You will see it on my Substack. I wrote a lot about him, about death, about how, we feel when we lose a loved one, and processing it. I even wrote about technical stuff like how when someone passes away, ہمیں نہیں پتہ ہوتا کہ کیا لیگل پروسیجر ہے, ہم نے ڈیتھ سرٹیفکیٹ کہاں سے لینا ہے, نہ MCI کہاں ہے آفس جو کہ آپ کو آفیشیل سرٹیفکیٹ دیتا ہے, اس کے بعد آپ نے سکسیشن اینڈ آل آف دا لیگل اسٹف. I remember it was I think 2-3 days after his death that I was writing a post about him. And اس دوران مجھے یہ ریئلائز ہوا کہ when we are so close to someone, it is an opportunity that we had to love someone deeply. Loss and death are things that are inevitable. تو یہ تو ایک ایسی چیز ہے جو کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہونی ہی ہونی ہے. تو جب تک آپ کے پاس ٹائم ہے, spend all that time with your loved ones. And after you're gone, the only thing that people will remember is how you made them feel. So if you are kind, people will remember you even after maybe your partner has forgotten you, maybe after your children has forgotten you. So آپ کے جو ایکشنز ہوتے ہیں وہ پیچھے رہ جاتے ہیں, آپ کی ساری چیزیں جو مٹیریل ویلتھ ہے آپ کی, سب کچھ پیچھے اس دنیا میں رہ جاتا ہے. بٹ دا تھنگ دیٹ اسٹیز ود پیپل از ہاؤ کائنڈ یو ور. ایون اف یو اسپوک سم تھنگ کائنڈلی ٹو سم ون, وہ چیز آپ کے جانے کے بعد بھی اٹ اسٹیز الائیو ان پیپلز ہارٹس, اینڈ یو اسٹے الائیو لائک دیٹ ان دیئر ہارٹس اینڈ ان دیئر مائنڈس. تو آئی فیل لائک دیٹ از لائک اے بگ لیسن فار آل آف us that we're all going to pass away. And the little time that we have in this world, we must make use of that time by being kind to strangers, to people who are close to us, because that is our legacy. Our kids are not our legacy. Our work is not our legacy. سب بھول جاتے ہیں, سب اپنے لائف سے موو آن کر جاتے ہیں, بٹ جو آپ نے ایک انسان کو فیل کروایا ہوتا ہے نا, اپنے ورڈ سے, اپنے ایکشن سے, وہ چیز پیچھے رہ جاتی ہے. So I feel like if you want to be immortal, you must do a lot of kind things, and that is how you'll stay alive in this world even after your body is gone. اسی لیے ہم پوڈ کاسٹ کر رہے ہیں. Yeah, this will stay on. Even after you're gone, your kids will be able to watch this and find out who you were. اس لیے اس کے لیے آپ کے ساتھ ایک پوڈ کاسٹ کرنی پڑے گی جہاں پہ پتہ چلے کہ آپ کون ہیں. ہم نے پلان کیا ہوا 100th ایپیسوڈ. بالکل کرنا چاہیے. Do you have any regret in your life? No, I have no regrets. یہ کیسے ہے؟ یہ نہیں ہو Because everything good and the bad that happened to me is the reason why I am who I am today. And I'm very proud of the person that I have become now. I have been a bad person at times. I have been in situations where maybe I shouldn't have behaved the way that I behaved. But I truly believe that I have worked hard on becoming the person that I am today. And it has nothing to do with work or with the things that I do. It's just the person who I am. And this person who's sitting right in front of you right now, I think this person couldn't have been here unless I would have gone through everything that I went through in life. تو اگر میں ایک چیز بھی کہوں نا کہ میں یہ چیز XYZ چیز ریگریٹ کرتی ہوں اور میں اس کو چینج کرنا چاہوں گی, تو اگر وہ جس طرح ہوتا ہے نا, ایک آپ چیز کھڑی کرتے ہیں اور اس کے اندر آپ ایک بھی برک اگر نکال لیتے ہیں تو وہ چیز گر جاتی ہے. تو اٹس جسٹ لائک دیٹ کہ اگر میں کوئی بھی چیز اس میں سے ہٹا دوں یا چینج کر دوں تو پھر میں یہاں تک نہ پہنچ سکتی ہوتی. اینڈ آئی ٹرولی بلیو کہ God has everything planned, اور آپ کے ساتھ جو بھی ہوتا ہے کسی وجہ سے ہوتا ہے. What was your happiest moment of your life? Happiest, I think I've had many happy moments. I wouldn't say one happiest moment. That is yet to come. اور وہ کیا ہوگا؟ وہ شادی
don't know yet. Hmm. I don't know yet. And ho sakta hai shaadi ho, kind of unlikely, but I don't know. I think that's yet to come. But I've had several happy moments in life. I wouldn't say one that is the happiest. आई थिंक काफ़ी लंबी डिस्कशन होगी, Yeah. बट अगर कोई ऐसी बात जो अभी भी रह गई हो जो आप चाहती हैं कि शेयर करना चाहें. I think we are only responsible for our own selves. So we must behave responsibly. अगर आप निकाह जैसा एक स्टेप लेने जा रहे हैं तो प्लीज़ पढ़ के करें. अपने पार्टनर को और अपनी फैमिली को इसमें इन्वॉल्व करें, उनके साथ बैठें और आप एक बार go through it, understand it, and then sign it. Because like at the end of the day, you're signing your life away. So do it responsibly and do it for the right reasons. And if it ends, it's not the end of the world. Dunya bahut badi hai aur life goes on. There's always hope for a better partner, for a better life, for a better outcome. ہر چیز کسی نہ کسی مصلیت کی وجہ سے ہوتی ہے, whether it's the end of your relationship, whether it's the death of someone, whether it is anything that you think is the end of the world. It is not the end of the world until you're breathing, until you're alive, until your heart is beating. So when things feel like they're absolute shit, just remind yourself that this is not the end. You can still go on. There's another day, and yeah, life goes on. Just don't lose hope. Try again, because when you're at the bottom, the only way that you could go is up. So yeah. I think that's a very strong message. کوئی فیڈ بیک ہمارے لیے لوکل ٹاکس کے لیے یا کوئی ہماری آڈینس کے لیے میسیج اگر آپ دینا چاہتی ہوں تو؟ I think this was my message. It was a very good experience, and I believe we should do a part 2 because there's so much left to talk about. Yeah, we actually met before the podcast as well. اور ایسی بہت ساری باتیں جو ہم نے ڈسکس کی ہوئی ہیں جن کو ہمیں لگتا ہے کہ ہمیں بات کرنی چاہیے, تو for sure maybe some part 2 of this as well. Yeah, definitely. اور ضرور بتائیے گا آپ لوگ بھی اپنے کامنٹس کے ذریعے if there is anything that you think ہمیں اس پہ بات کرنی چاہیے. بہت بہت شکریہ مہا. It was a pleasure having you. Thank you so much for your time. اللہ حافظ.